پاسبان مسلک رضا، عالم نبیل فضل جلیل پیر سید فیض الحسن شاہ صاحب تاجدار وجمہ شریف ماشاءاللہ فرما رہے نے، انہاں دی زیر قیادت یہ محافل ہو رہی نے۔ اللہ رب العزت شاہ صاحب دی اور جتنے بھی معاونین نے اس مسجد انتظامیہ ہیں اور دوست احباب نے، اللہ تعالیٰ تمام دی کاوش نو قبول فرما کے دارین دیاں بھلائیاں نصیب فرمائے۔ اور الحمدللہ خوش نصیبی میری کہ شاہ صاحب دے حکم دے ہوتے میں آکر کچھ وقت دے واسطے اپنی حاضری پیش کرن دے واسطے آپ دے سامنے حاضر ہاں، اور وقت بھی سی خطاب دے واسطے قبلہ علامہ صاحب تشریف لیون گے۔ میں انشاءاللہ اس تو پہلے مختصر اپنی حاضری آپ دے سامنے پیش کروں گا۔ حضرات ذوالوقار بلا تمہید اپنی گفتگو شروع کرنا ہے کیونکہ وقت تھوڑا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمیدی آیا مقدسہ میں آپ کے سامنے تلاوت کی تھی۔ اللہ نے ارشاد فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا بے شک اللہ نے ارادہ فرمایا ہے اے نبی دے گھر وال، اللہ نے فرمایا لوگو رجس ناپاکی کولوں پلیتی کولوں دور ہو جاؤ۔ اللہ دا حکم قرآن کوئی مسلمان پلیتی دے قریب نہ جاوے۔ توجہ فرمایا جے میرے جملیاں تے حضرات ذوالوقار اگر کوئی صحابی ہے انہوں بھی اللہ دا حکم ہے فاجتنبوا الرجس پلیتی کولوں دور ہو جاؤ۔ اگر کوئی تابعی ہے انہوں بھی حکم ہے پلیتی کولوں دور ہو جاؤ۔ اگر کوئی تبع تابعی ہے انہوں بھی حکم ہے پلیتی کولوں دور ہو جاؤ۔ اگر کوئی غوث ہے انہوں بھی حکم ہے پلیتی کولوں دور ہو جا۔ اگر کوئی کتب ہے انہوں بھی حکم ہے پلیتی کولوں دور ہو جا۔ اگر کوئی عبدال ہے اس نو حکم ہے پلیتی کولوں دور ہو جا۔ اگر کوئی ولی اللہ ہے اس نو بھی حکم ہے پلیتی کولوں دور ہو جا۔ اگر کوئی خطیب ہے اس نو حکم ہے پلیتی کولوں دور ہو جا۔ اگر کوئی نقیب ہے اس نو حکم ہے پلیتی کولوں دور ہو جا۔ اگر کوئی نعت خائن اس نو حکم ہے پلیتی کولوں دور ہو جا۔ اگر کوئی مفتی اسلام ہے اس نو حکم ہے پلیتی کولوں دور ہو جا۔ اگر کوئی عالم دین ہے انہوں حکم ہے پلیتی کولوں دور ہو جا۔ اگر کوئی حافظ قرآن ہے انہوں حکم ہے پلیتی کولوں دور ہو جا۔ اگر کوئی قاری قرآن ہے انہوں حکم ہے پلیتی کولوں دور ہو جا۔ حضرات ذوالوقار کائنات دے وچ جتھے بھی غور کرو اللہ نے ہر مسلمان نو حکم دیتا ہے پلیتی کولوں دور ہو جاؤ۔ مسلمانوں پلیتی کولوں دور ہو جاؤ، لیکن جدو نبی دی آل دی واری آئی، نبی دی اہل بیت دی واری آئی، اللہ نے اہل بیت اطہار نو نہیں آکھیا اے نبی دے گھر والے ہو تسی بھی پلیتی کولوں دور ہو جاؤ۔ نا جدو مسلمانہ دی واری آئی اللہ نے مسلمانہ نو حکم دیتا ہے اور مسلمانوں پلیتی کولوں دور ہو جاؤ۔ جدو اہل بیت دی واری آئی اللہ پلیتی نو حکم دیتا ہے اے پلیتی نبی دے گھر والے کولوں دور ہو جا۔ اللہ نے اودو پلیتی نو حکم ارشاد فرمایا لیذہب عنکم الرجس، اللہ نے فرمایا پلیتی دور ہو جاوے، نبی دے گھر والے نو نہیں آکھیا۔ تو برادران اسلام اس شان میرے آقا علیہ السلام دے گھرانے دی اللہ نے اینا تو پلیتی اور ناپاکی ہمیشہ واسطے دور فرمائیے۔ حضرات ذوالوقار قرآن مجید دی اے آیت جتھے اللہ نے نازل کیتی ہے اللہ نے فرمایا انما، علماء اکرام اہل علم حضرات اس چیز میں جاندے نے جڑے فارغ التحصیل نے درس نظامی پڑھن والے، انما دا جڑا لفظ ہے انہوں سیغہ حسر کہندے نے۔ سیغہ حسر دا مطلب ہے حسر حسار وچوں نکلے ہے، مطلب کسی چیز دے گرد دائرہ لگا دینے کہ دائرے والی چیز باہر نہیں جا سکتی، باہر والی چیز دائرے دے اندر نہیں آ سکتی۔ انما حسر واسطے استعمال ہوندہ ہے۔ اللہ نے جدو نبی دے گھر والے تو پلیتی دور فرمائی تے ذکر کیتا نا تو اللہ نے فرمایا انما، اللہ نے سیغہ حسر استعمال کیتا اور اللہ نے کائنات والے نو دس دیتا اللہ نے اہل بیت تو پلیتی انج دور فرمائیے کہ اینا دے گرد حسار لا دیتا ہے، ہن پلیتی آل دے قریب نہیں آ سکتی، آل پلیتی دے قریب نہیں آ سکتی۔ تو برادران اسلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں، اس واسطے میرے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ امام محمد رضا خان فاضل بریلی رحمت اللہ تعالی علیہ
آپ دے بھائی مولانا حسن رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ جدو دیکھیا نا کہ آل دی شان نو اللہ نے کیویں بیان کیتا ہے تے مولانا حسن رضا نے قلم اٹھا لیا. حضرات زیواکار مولانا حسن رضا خان فرماندے نے ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان. ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان. آیت تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت. آیت تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت. توجہ ہے بے ایک باری محبت نہ اچھا بولو سبحان اللہ. حضرات زیواکار یہ تے پتہ لگ گیا کہ اللہ دے قرآن نے اہل بیت دی شان بیان فرمائی ہے. آؤ ہون اس حوالے نال سنیے اہل بیت وچ ہے کیڑے کیڑے لوگ ہیں. اہل بیت تو مراد کیڑے لوگ نے کیڑے افراد نے جڑے دے وچ شامل نے. کیونکہ ایک گل بیان کرنا بھی ضروری ہے اس وقت عقائد و نظریات دا بگاڑ پیدا نہ ہو جائے. بہت سارے نظریات نے اہل بیت دے والے دے نال لیکن اسی اہل سنت و جماعت ہاں ساڈا نظریہ کی ہے اس چیز دا بھی سانوں پتہ ہونا چاہیے. اہل بیت دے حوالے نال تین نظریے پائے جاندے ہیں. پہلا نظریہ انہاں لوگاں دا جنہاں نے آکھیا کہ اہل بیت تو مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیاں پاک بیویاں نے. اس کے علاوہ مولا علی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا حسن مولا حسین انہاں نوں او لوگ اہل بیت وچ نہیں تسلیم کردے. او کہندے نے صرف نبی پاک دیاں بیویاں نے. حضرات زیواکار اے گروہ خارجیاں دا ساڈا اس گروہ دے نال تعلق کوئی نہیں. دوسرا گروہ انہاں دے مقابلے او کہندے نے مولا علی سیدہ فاطمہ مولا حسن مولا حسین اے پنج تن پاک دے وچ جڑیاں ہستیاں نے نا اے نے اہل بیت دے اندر. اور اے والا جڑا گروہ ہے اے نبی پاک علیہ السلام دیاں بیویاں نو اہل بیت وچ تسلیم نہیں کردا. اے آندے نے بیویاں اہل بیت وچ کوئی نہیں صرف مولا علی سیدہ اور مولا حسن تے حسین نے. اے نے رافضیاں دا گروہ. ساڈا اس گروہ نال بھی تعلق اسیاں اہل سنت و جماعت. اہل سنت و جماعت دا نظریہ کی ہے ساڈا عقیدہ اے وے نبی پاک علیہ السلام دیاں بیویاں وی اہل بیت وچ شامل نے. نبی پاک علیہ السلام دی اولاد اور نبی پاک علیہ السلام دے اے چاروں فرد پنج تن پاک دے اے سارے ہی اہل بیت وچ شامل ہیں. تسی سوال کرو گے کہ علامہ صاحب اے ساڈا عقیدہ کیوں ہے؟ او دی وجہ ہے کہ الحمدللہ اسی اللہ دے قرآن نو بھی منن والے ہاں اسی مصطفیٰ دے فرمان نو بھی منن والے ہیں. حضرات زیواکار جدو قرآن دی واری آئی آؤ میں دساں کہ بیویاں اہل بیت وچ کیوں نو. اللہ نے اے آیت تطہیر 22ویں پارے وچ سورہ احزاب دے چوتھے رکوع وچ نازل فرمائی ہے. اس پورے رکوع دا آپ مطالعہ فرماؤ. اس کے اندر پہلیاں آیات اور اس تو بعد والیاں جڑیاں آیات نے اللہ نے صرف نبی پاک علیہ السلام دیاں بیویاں دا ذکر کیتا ہے. اور اس جگہ تے اللہ نے اے آیت تطہیر نازل فرمائی. تو جنہ لوگاں نے صرف قرآن نو منیا مصطفیٰ دے فرمان نو چھوڑ دیتا انہاں آکھیا جی صرف بیویاں نے. حضرات زیواکار لیکن میرا دل کردا ہے چونکہ اسی الحمدللہ ازواج مطہرات دے بھی منن والے ہیں اسی انہاں نو اپنی ماواں منن والے ہیں اہل سنت و جماعت. تو اللہ نے جس جگہ تے آیت تطہیر نازل کیتی ہے ایتھے نبی دیاں بیویاں دا ذکر کنج فرمایا ہے. حضرات نبی پاک علیہ السلام جدو ہجرت فرما کے مدینے تشریف لے کے آئے مومنہ دی ماں ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے حالات بڑے کمزور سن. مسلمانہ دے گھر کھان پین واسطے بھی کچھ نہیں سی. سید عائشہ فرماندیاں نے مسلمانہ دے گھر چولہا بھی نہیں کھانے واسطے جلدا کدی کھجور تے گزارا کرنیاں ماں
کدی اسی جو دا کوئی ٹکڑا ملدا او کھا لینیاں وا، کھان پین واسطے بھی کچھ نہیں. اتنے کمزور حالات نے. صحابہ نے سب کچھ قربان کر دیتا تے نبی کریم علیہ السلام دی غلامی وچ مدینے آ گئے. اما عائشہ صدیقہ فرماندیاں اللہ نے پھر اسلام نو غلبہ دیتا، پھر غزوات ہوئے، جنگاں ہوئیاں کافراں دے نال، اللہ نے او دے وچوں مال غنیمت عطا فرمایا. نبی کریم علیہ السلام نے جدوں او مال غنیمت صحابہ وچ ونڈیا، ہن مسلماناں دے حالات بہتر ہونا شروع ہوئے، گھراں وچ راشن آنا شروع ہو گیا، گھراں دے چولہے جلنا شروع ہو گئے. حضرات زیواکار ہن کھانا پکدا ہے. اما عائشہ صدیقہ فرماندیاں نے کہ ساڈیاں جڑیاں نبی پاک علیہ السلام دیاں ازواج سن، انہاں نے مشورہ کیتا کہ ساریاں عورتاں دے گھراں دے حالات بہتر نے تے اسی بھی نبی پاک کول چلیے. یا رسول اللہ کوئی ساڈے تے بھی نظر کرم ہوے، کوئی ساڈے بھی حالات بہتر ہو جان، ساڈا بھی خرچہ ودایا جائے. یاد رکھیے گا بیوی میری ہوے یا تواڈی ہوے، بیوی مزدور دی ہوے یا مل مالک دی ہوے، وزیر اعظم دی ہوے یا صدر دی ہوے، ہر عورت دا دل کردا ہے میرا رہن سہن چنگا ہوے، میرا کھان پین چنگا ہوے، میں تنگی والی زندگی نہ گزاراں، خوشحالی والی زندگی گزاراں. یہ فطرت عورت دی. ہن نبی پاک علیہ السلام دیاں بیویاں بھی بشر سن، انسان سن، انہاں دی بھی فطرت غالب آئی. انہاں نے بھی آکھیا کہ اسی تمنا لے کے حضور کول جائیے. نبی پاک علیہ السلام دی بارگاہ چائیاں با ادب طریقے نال عرض کیتی یا رسول اللہ صحابہ کرام دے گھراں دے حالات بہتر نے، راشن آ رہا ہے، چولہے جل رہے نے، تو ساڈا دل کردا ہے ساڈے بھی حالات بہتر ہون، اسی بہتر کھانا کھائیے تے ساڈا بھی کوئی خرچہ ودا دیو. ہن جڑیاں ازواج مطہرات سن انہاں دا مطالبہ بالکل جائز سی، حق سی، انہاں نے مطالبہ کیتا تو ٹھیک سی، شرعی طور تے کوئی حرج نہیں سی. لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو انہاں دا یہ مطالبہ اچھا نہ لگا، کیونکہ نبی پاک دے دل وچ خیال آیا ہووے اللہ دا محبوب تے نسبت ہووے اللہ دے محبوب دے نال تے دنیا دے مال دی طلب رکھن. آئے ہائے ہائے، دنیا دے مال دی طلب رکھن. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ناراض ہوئے، آقا علیہ السلام بولے نہیں، جواب نہیں دیتا. حضور علیہ السلام چلے گئے. ایک دن گزریا، 5 دن گزرے، 10 دن گزر گئے، 20 دن گزرے، حضور نے نہ کسی نے بلایا، نہ حضور مڑ گھر واپس آئے نے. 29 دن گزر گئے، نبی پاک نے کسے بیوی نو کسے زوجہ نو نہیں بلایا. حضرات زیواکار صحابہ کرام وچ گلاں ہونیاں شروع ہو گئیاں، پتہ نہیں آقا ناراض نہیں کتے حضور نے چھوڑ ہی نہ دیتا ہوئے اپنی بیویاں نو. حضرات زیواکار ہن صحابہ وچ اے شکوک و شبہات پائے جا رہے. نبی کریم علیہ السلام تے جدوں 29 دیہاڑے گزرے، اللہ نے قرآن نازل فرمایا. اللہ نے فرمایا سونیا ایک قرآن لے جاؤ اپنی ازواج دے کول. اللہ نے آیات قرآنیاں نازل فرمائیاں. میرا دل کردا میں بھی سناواں تانوں. قرآن جڑا جڑا سندا جذبے تے ذوق دے نال او ذرا ہاتھ کھڑا کرو تے بولو سبحان اللہ. اللہ نے قرآن نازل فرمایا کہ سونیا جا اپنی بیویاں نو جا کے رب دا جواب دے دے. حضرات زیواکار رب کائنات نے ارشاد فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالينا أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. حضرات زیواکار رب کائنات نے فرمایا سونیا اپنی ازواج دے کول اللہ دا پیغام لے جاؤ. حضرات زیواکار اللہ نے فرمایا سونیا اپنی بیویاں نو کہہ دے. اللہ فرماندا تواڈے کول 2 راستے نے. سونیا اپنی بیویاں نو کہہ دے یا دنیا دا مال لے لو یا آمنہ دا لال لے لو. ہائے ہائے، یا دنیا دا مال لے لو یا آمنہ دا، بولو بولو آمنہ دا. سونے اپنی بیویاں نو کہہ دے 2 راستے نے، یا دنیا دا مال لے لو یا آمنہ دا لال لے لو. میرے آقا علیہ السلام ٹردے ٹردے اپنے گھر آئے. حضرات زیواکار میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اے میری عائشہ
جی آقا حکم ہوے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا عائشہ اللہ دا پیغام آیا ہے تیرے کل دو راستے میں عائشہ یا مال لے لے یا آمنہ دا لال لے لے حضرت زوکار میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اے میری عائشہ فیصلہ کرن وچ جلدی نہ کری فیصلہ کرن تو پہلے اپنے باپ ابو بکر صدیق نو بھی پوچھ لئی حضرات زوکار کیونکہ میرے آقا علیہ السلام جان دے نے میرے آقا جان دے نے میرے آقا جان دے نے ابو بکر صدیق ہوے جڑا مصطفیٰ تو جان قربان کر دیندا ہے مصطفیٰ تو جان قربان کر دیتا ہے حضرات زوکار میرے آقا نے فرمایا عائشہ فیصلہ نہ کری پہلے اپنے باپ ابو بکر صدیق نہ مشورہ کر لئی حضرات زوکار عائشہ صدیقہ تو قربان جانا صدیق باپ دی صدیقہ بیٹی ہے عرض کر دیا نے سونے تیرے نال رہن واسطے کسے نال مشورے دی لوڑ نہیں سونے نہ ماں نال مشورہ کرنا ہے نہ باپ نال مشورہ کرنا ہے نہ مینوں دنیا دے مال دی لوڑ ہے سونے عائشہ نے فیصلہ کر لیا ہے مینوں دنیا دے مال دی لوڑ نہیں عائشہ نو محمد آمنہ دے لال دی لوڑ آئے ہائے فرمایا منو دنیا دے مال دی لوڑ نہیں میں فیصلہ کر لیا منو آمنہ دے لال دی لوڑ ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرات زوکار بڑے خوش ہوئے میرے آقا مسکرائے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا عائشہ تسی فیصلہ فرما لیا تو میں دجیاں کو بھی پوچھ لوں نبی پاک علیہ السلام نے دوسری ازواج کو پوچھا ساری بیوی نے آکھیا یا رسول اللہ سانو مال نہیں چاہیے محمد دا ساتھ چاہیے یا رسول اللہ تخت سکندری پر وہ تھوکتے نہیں ہیں تخت سکندری پر وہ تھوکتے نہیں ہیں آقا بستر لگا ہوا ہے جن کا تیری گلی سانو دنیا دا مال نہیں چاہیے سونے تیری غلامی بڑی حضرات زوکار ازواج مطہرات نے جدو گل کیتی نا اللہ نے فرمایا سونیا امتحان پورا ہویا ہن انعام بھی سنا دے امتحان پورا ہے سونا ہن انعام ہن اللہ نے ازواج نو انعام عطا فرمایا توجہ ہے وے اللہ نے فرمایا وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا اللہ نے فرمایا سونیا جنہاں نے تینوں چن لیا نا جنہاں نے تینوں چنیا ہے انہاں نو بشارت سنا دے اللہ نے انہاں سارے دے واسطے جنت نو تیار فرما دیتا ہے جنت نو تیار کیتا ہے ہون ایتھے میں عقیدہ اہل سنت بیان کرن لگا اللہ نے فرمایا اے بیویاں تیریاں نے تینوں چنیا اللہ نے انہاں نال جنت دا وعدہ فرما لیا ہے حضرات زوکار اللہ نے فرمایا سونیا عائشہ نے تیرا ساتھ اختیار کیتا ہے خوشخبری سنا عائشہ واسطے جنت تیار ہے یا رسول اللہ دے محبوب علیہ السلام تیری ام سلمہ تے ام حبیبہ نے حفصہ بنت عمر بن خطاب نے تینوں چن لیا ہے اللہ انہاں واسطے جنت دا وعدہ فرما لیا ہے حضرات زوکار آج کوئی کسے دی وفا نو ویکھدا ہے کوئی کسے نے وفا نو ویکھدا ہے اہل سنت و جماعت اللہ تے اللہ دے رسول دی وفا نو ویکھدے نے حضرات زوکار نبی پاک دیاں بیویاں نے نبی پاک علیہ السلام دیاں بیویاں نے انہاں دے نال پیار کیتا ہے میرے آقا علیہ السلام نو چنیا ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری توجہ ہے بھائی ماشاءاللہ جدی توجہ ہے ذرا علامہ صاحب کی زیارت بھی فرماؤ تو اچھا سبحان اللہ بھی فرماؤ توجہ میں انشاءاللہ اپنی حاضری مکمل کرنے لگا ہوں حضرات زوکار میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے میری ازواج اللہ نے تواڈے نال جنت دا وعدہ فرمایا ہے اہل سنت و جماعت اللہ تے اللہ دے رسول دی وفا نو ویکھدے نے حضرات زوکار ساڈا عقیدہ ہے کہ عائشہ نے
وفا کیتی حضور دے نال اللہ نے فرمایا عائشہ جنتی ام سلمہ نے وفا کیتی حضور دے نال اللہ نے فرمایا کہ ام سلمہ جنتی ام حبیبہ نے وفا کیتی حضور دے نال اللہ نے فرمایا ام حبیبہ جنتی حضرات ذوالفقار میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں اللہ نے فرمایا میرے نبی دیاں ساریاں بیویاں النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم اللہ نے فرمایا انہاں دی ہن شان ہے وے کہ میرا نبی مومنہ دیاں جاناں تو بھی زیادہ نیڑے تے میرے نبی دیاں بیویاں سارے مومنہ دیاں ماما نے حضرات ذوالفقار اہل سنت و جماعت اے ہوئی تے کہندے نے آج جڑا سیدہ عائشہ نو بکواس کرے آج جڑا ام حبیبہ نو بکواس کرے آج جڑا ام سلمہ نو بکواس کرے او مومن نہیں ہو سکدا او منافق ہو سکدا ہے او کافر و مرتد تے ہو سکدا ہے مومن نہیں ہو سکدا کیونکہ اللہ نے دس دیتا مومن آئی ہوئے گا جڑا عائشہ نو اپنی ماں منن والا ہوئے گا حضرات ذوالفقار مومن آئی ہوئے گا جڑا ام سلمہ تے ام حبیبہ نو ماں منن والا ہوئے گا اور اہل سنت و جماعت دا عقیدہ ہے الحمدللہ اسی انہاں نو ماں بھی منن والے ہاں انہاں ساریاں نو جنتی بھی منن والے برادران اسلام اے نے میرے نبی دیاں بیویاں جڑیاں حلے بات وچ نے اور دوسرے پاس آ جاؤ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن تشریف فرما بس آخری میری گل حدیث پاک سنا کے میرا بیان مکمل ہے حضرات ذوالفقار سیدہ ام سلمہ فرماندیاں مسلم شریف اٹھا لو مشکات شریف اٹھا لو سیدہ ام سلمہ فرماندیاں نبی پاک میرے گھر بیٹھے نے آقا علیہ السلام چونکڑی مار کے بیٹھے اپنی مزمل دے خوبصورت چادر اوڑی ہوئی ہے نبی پاک علیہ السلام بیٹھے نے ثم جاء الحسن بن علی فادخلہ ام سلمہ فرماندی ہیں اچانک حسن بن علی آگئے آقا نے چادر کو لی فادخلہ آقا نے چادر دے وچ داخل فرمایا فرماندی ہیں ثم جاء الحسین فداخل معه تھوڑی دیر گزری امام حسین آئے آقا نے چادر نہیں کھولی ہے تے حسین نے پوچھا بھی نہیں پیاری حسین نو ایسا سی امام حسین چادر کھولی آپ ہی نال داخل ہو گئے فداخل معه حضرات ذوالفقار سیدہ ام سلمہ فرماندی نے ثم جاءت فاطمہ فادخلها تھوڑی دیر گزری نبی دے جگر دا ٹکڑا آیا جنتی عورتاں دی سردار آئی نبی پاک دی شہزادی آئی حضرات ذوالفقار آقا نے چادر دے وچ لکا لیا تھوڑی دیر گزری ثم جاء علی فادخلہ مولا علی شیر خدا ہے نبی پاک علیہ السلام نے چادر دے وچ داخل کیتا سیدہ ام سلمہ فرماندیاں حضور نے چادر دی بکل ماری فرماندیاں نے پھر آقا علیہ السلام نے دعا کی تھی اللہم ہاؤلاء اہل بیتی وطہرہم تطہیرا میرے آقا نے دعا کی تھی مولا اے جیڑے جیڑے میری بکل وچ آئے نے اے ویکھ لے میری اہل بیت نے یا اللہ انہاں نو انج دا پاک فرما دے کائنات وچ انہاں ورگا پاک ہووے ہی کوئی ایسا پاک فرما میرے آقا نے دعا کی تھی سیدہ ام سلمہ آندیاں نے میں عرض کی تھی یا رسول اللہ منو بھی داخل کر لو اس چادر دے اندر آقا نے فرمایا انکی انتی علی خیر فرمایا ام سلمہ تینوں ہون دی لوڑ نہیں تو تے اگے ہی خیر والی اگے ہی میرے گھر والی ہیں تینوں وچ ہون دی لوڑ نہیں لیکن دنیا والیاں نو دسنا چاہنا وا تاکہ کل نو کوئی اٹھ کے اے نہ میری اہل بیت میری آل دے بغض وچ آکھے دیکھو جی بیویاں دے بارے تے قرآن نے آکھیا کہ بیویاں آل وچ نے اہل بیت وچ نے لیکن بیٹیاں تے پرائیاں ہوندیاں نا بیٹیاں دا جدوں نکاح کر دئیے تے اگلے گھر والیاں ہوندیاں نے اے تے اہل بیت وچ گھر والیاں وچ اپنے وچ نہیں ہوندیاں اے تے پرائے گھر دیاں ہوندیاں نے حضرات ذوالفقار میرے آقا علیہ السلام نے پہلے ہی اپنی بکل وچ لیا کے دس دیتا قیامت تک کوئی اے نہ آکھے کہ فاطمہ کسے ہور گھر والی ہے تے علی کسے ہور گھر والا ہے فرمایا جویں میریاں بیویاں میری اہل بیت نے انجی میری بیٹی فاطمہ بھی میری اہل بیت ہے اسے واسطے سے کہنے ہیں اللہ اللہ نبی کا گھرانہ یہ گھرانہ وراء الورا ہے میرا آخری شعر اپنے ہتھاں نو لہرا کے میرے آقا دی اہل بیت دی شان پڑھ لو اللہ اللہ نبی کا گھرانہ یہ گھرانہ گونج پا دیو اللہ اللہ نبی کا گھرانہ یہ گھرانہ وراء
زہرا ہے، اس میں حسنین ہے، فاطمہ ہے، اس گھرانے میں مشکل کشا ہے، اس میں حسنین ہے، فاطمہ ہے، اس گھرانے میں مشکل کشا ہے۔ اللہ رب العزت دی بارگاہ وچ دعا کرنے ہاں، اللہ سانو اہل بیت اطہار دی محبت ادب دے اندر زندگی گزارن دی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ پاک میری آپ تمام دی حاضرین اپنی بارگاہ وچ قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئیں۔ جو علماء کرام تشریف لائے ہیں، قاری صاحب اگے آ جاؤ، علامہ صاحب، شاہ صاحب تسی بھی اگے آ جاؤ۔ علماء کرام سٹیج پہ تشریف لے آئیں۔ رام صاحب آ جاؤ۔ اب آپ کے سامنے اور ہماری خوش بختی کہ آستانہ عالیہ باولی شریف کے سجادہ نشین، اور یہ وہ آستانہ ہے، قاضی صاحب تسی بھی تھے آ جائیں، کہ استاد گرامی، استاد محترم دادا جان شیخ الحدیث حضرت مولانا حکیم ابو المنصور نذیر احمد نقشبندی اکبری رحمت اللہ علیہ، آپ مرید تو علی پور سیدہ شریف تھے، لیکن اس آستانے کے ساتھ ان کی وابستگی بہت زیادہ تھی۔ تو جو شخصیت موجود ہیں یہ میرے پسندیدہ خطباء اور علماء میں سے ہیں۔ انشاءاللہ جو لوگ علم رکھتے ہیں، علم کی سمجھ بوجھ والے ہیں اور ذوق والے ہیں، انشاءاللہ وہ اس گفتگو کو دیکھیں گے کہ ایک عالم ربانی کی گفتگو کیسے ہوتی ہے۔ اب آپ اپنی محبتوں کا اظہار کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ آج نعرے پہ ہی آپ کریں گے، ویسے نہیں ہوگا کہ آپ بار بار ہاتھ اٹھائیں۔ انشاءاللہ آپ گفتگو سماعت کریں گے تو یہ عالمانہ وقار جو ہے اس کو بھی مد نظر رکھا جاتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، حسینیت۔ جو لوگ اس انتظار میں ہیں کہ خطاب شروع ہو تو وہ جلد تشریف لے آئیں۔ الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان، الصلاة والسلام على حبيب الرحمن سيد الإنس والجان صاحب الجود والإحسان سيدنا ومولانا محمد المبعوث بخير الملل والأديان وعلى آله وأصحابه بدور الإيمان، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل احیاء ولکن لا تشعرون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ
وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. قابل صد تکریم علماء کرام، مہمانان ذی وقار، برادران اسلام، حاضرین و سامعین، تلاوت ہوئی، نعت خوانی ہوئی، حضرت کا بیان ہوا. میں اور آپ ہم سب مل کر محبتوں کا ایک گلدستہ تیار کر رہے ہیں، جسے آج سکھے کی منڈی کی سرزمین سے کربلا شریف کے راستے مدینہ منورہ بھیجنا ہے. یہ محفل آپ لوگوں کی عقیدتوں اور محبتوں کا گلدستہ ہے جو سرکار مدینہ کی بارگاہ میں پیش کیا جا رہا ہے. کیا خیال ہے آپ لوگوں کا؟ وہ کریم آقا جو طائف کے بازار میں پتھر پھینکنے والوں کو ہدایت کی دعا دیتے ہیں، وہ گلدستے پیش کرنے والوں کو کیا کچھ عطا کریں گے؟ یہ محفل ہمارے لیے اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے. کچھ نعمتیں ایسی ہوتی ہیں جن کے استعمال سے جسم کو طاقت ملتی ہے، پھل کھائیں، دودھ پئیں، بدن کو طاقت ملتی ہے. پر جس محفل میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، اس محفل میں حاضری سے ایمان کو طاقت ملتی ہے، روح کو توانائی ملتی ہے، ذہنوں کو شعور ملتا ہے اور دلوں کو نور ملتا ہے. جو محفل اللہ اور اس کے رسول کا قرب حاصل کرنے کا ذریعہ بن جائے، وہ نعمت ہے یا نہیں ہے؟ یہ جو 10 روزہ محافل ہو رہی ہیں، انہیں صرف سننے سنانے کی محفلیں نہ سمجھیں کہ مائک لگا ہوا ہے، بیان ہو رہا ہے اور صرف سننے سنانے کا کام ہو رہا ہے. ہم تو سننے سنانے میں ہی مصروف ہیں، پر جن کا ذکر کر رہے ہیں وہ بڑے لاجپال ہیں. اگر آج کسی ایک شخص کا بھی محفل میں بیٹھنا اس بارگاہ میں قبول ہو گیا اور سرکار رسالت مآب نے نگاہ کرم فرمائی، تو ہمارا ایمان ہے جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا. اس نگاہ عنایت پہ ان محفلوں میں حاضری سے ذہن بدل جاتا ہے، زندگی بدل جاتی ہے، مقدر بدل جاتا ہے. ان محفلوں میں حاضری سے شعور دین ملتا ہے. ان محفلوں میں حاضری سے دعائیں قبول ہوتی ہیں، شفائیں ملتی ہیں، بگڑے ہوئے کام بن جاتے ہیں. اس لیے ان محفلوں کو صرف سننے سنانے کی محفلیں نہ سمجھیں. ان محفلوں میں حاضری سے بیماریاں بھی دور ہوتی ہیں، رزق میں بھی برکت ملتی ہے، کیونکہ دعائیں قبول ہوتی ہیں، شفائیں تقسیم ہوتی ہیں. دعا گو ہوں جن ہستیوں نے، جن ہمارے دوستوں نے ان 10 روزہ محافل کا انتظام کیا، اللہ پاک انہیں اجر عظیم عطا فرمائے. کسی ملک کے لیے جان دیں تو مرنے والے کو قومی پرچم میں لپیٹ کے دفنایا جاتا ہے، توپوں کی سلامی دی جاتی ہے، فوجی دستے سیلوٹ کرتے ہیں. یا اللہ کسی ملک کے لیے کوئی جان دے تو بڑے اعزاز کے ساتھ دفنایا جاتا ہے. جو تیرے لیے جان دے تو کیا کرتا ہے؟ فرمایا جو میرے لیے جان دے میں اسے مرنے ہی نہیں دیتا، میں اسے حیات جاوداں عطا کر دیتا ہوں. وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ. وہ جو اللہ کے راستے میں قتل کیے گئے انہیں مردہ نہ کہنا، انہیں مردہ. تم مسلمان ہو، تمہاری بولی مسلمانوں والی ہونی چاہیے.
ولا تقولوا، نہ کہنا، نہ کہنا، اس کا مطلب یہ ہے کوئی بھی بات کرتے ہوئے ہمیں اپنے ایمان کی طرف دھیان دینا چاہیے کہ جو لفظ میں بول رہا ہوں کہیں یہ ایمان کے منافی تو نہیں۔ بسا اوقات زبان سے لفظ نکلتا ہے، دل سے ایمان نکل جاتا ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں سوچے سمجھے بغیر بولتے ہیں، ایمان ضائع ہو جاتا ہے۔ ولا تقولوا کا تقاضا یہ ہے کہ بولتے ہوئے اپنے ایمان کو سامنے رکھنا، کہیں تمہاری بولی تقاضائے ایمان کے خلاف نہ ہو، منافی نہ ہو، کوئی ایسا لفظ نہ منہ سے نکلے جس سے ایمان ہی برباد ہو جائے۔ بعض لوگ نئی نئی انگریزی بولنا شروع کرتے ہیں، مرنے کی خبر دینی ہو تو کہتے ہیں ڈیڈی ایکسپائر ہو گئے ہیں، پاپا ایکسپائر ہو گئے ہیں۔ تو یاد رکھیں دوائیاں ایکسپائر ہوتی ہیں، انسان ایکسپائر۔ نحن قدرنا بینکم الموت وما نحن بمسبوقین علی ان نبدل امثالکم وَنُنْشِئَكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ سورہ واقعہ میں ہے جب تمہیں موت آتی ہے ہم ایک جہان سے دوسرے جہان میں لے جاتے ہیں۔ تو فوتیدگی کی خبر دیتے ہوئے یہ کہہ لیں انتقال ہو گیا ہے، وفات پا گئے، وصال ہو گیا ہے، یہ لفظ بولیں، یہ نہ کہ ایکسپائر ہو گئے۔ وَلَا تَقُولُوا، نہ کہنا، اس کا تقاضا یہ ہے کہ تمہاری بولی تمہارے ایمان کے مطابق ہونی چاہیے۔ آگے فرمایا لمن یقتل فی سبیل اللہ، جو اللہ کے راستے میں قتل کیے گئے۔ ہر مقتول شہید نہیں ہوتا، اس کے لیے ایک علت ہے جس پر نتیجہ مرتب ہوتا ہے۔ یہ بل احیاء جو ہے اس کی علت فی سبیل اللہ ہے۔ ہر مقتول شہید نہیں۔ بندہ بینک لوٹنے گیا، آگے سے گارڈ نے فائر مارا، جو محافظ تھا چوکیدار اس نے فائر مارا، بندہ مر گیا، یہ بھی شہید ہے۔ آپ اس لیے نہیں بول رہے چونکہ ہماری قوم تو قاتلوں کو بھی شہیدی، ڈاکوؤں کو بھی شہیدی کہہ دیتی ہے، حتیٰ کہ انڈیا کے ہندو بھی اپنے مرنے والوں کو شہید کہہ رہے ہیں۔ انہوں نے سوچا یہ عزت والا لفظ ہے، وہ ہندوؤں کو بھی اب شہید کہہ رہے ہیں۔ تو ہر مقتول شہید نہیں، اس کے لیے ایک علت ہے فی سبیل اللہ۔ علامہ قرطبی نے لکھا ہے سبیل کیا ہے؟ آپ نے کوئی سڑک دیکھی ہے جس پہ بندہ چلتے ہوئے قتل ہو جائے تو شہید ہوتا ہے؟ سبیل کا معنی تو ہے راستہ، تو کوئی ایسا راستہ پتہ ہے آپ کو؟ مفسرین فرماتے ہیں کتاب اللہ و رسول اللہ، سبیل ہے اللہ کی کتاب اور اللہ کا رسول۔ جو قرآن کے لیے جان دے، جو رسول اللہ کے لیے جان دے، وہ شہید ہو گیا۔ جو حضور کے لیے جان دے وہ تو زندہ ہے، تو خود حضور زندہ نہیں ہے۔ سبیل ہے حضور، تو جو حضور کے لیے جان دے وہ تو زندہ ہے۔ جن کے نام پہ مرنے والا زندہ ہو جاتا ہے وہ خود زندہ ہے یا نہیں ہے؟ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ میری چشم عالم سے۔ آگے فرمایا اموات، انہیں مردہ نہ کہنا، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، ولکن لا تشعرون، لیکن تمہارا شعور ان کی زندگی تک نہیں پہنچ سکتا۔ تو ہمیں کوئی بات سوچنے سے پہلے اپنا شعور بھی دیکھ لینا چاہیے کہ میرا شعور کتنا وزن اٹھا سکتا ہے۔ عقل جو ہے یہ حواس خمسہ کی بیساکھیوں پہ کھڑی ہے۔ مشکل گفتگو نہیں کرنا چاہتا، آسان سی مثال دے رہا ہوں۔ سنیارے کے پاس آ گیا آڑتی، دوست تھے، تو آڑتی نے آ کے سنیارے سے کہا ذرا اپنی ترکھڑی تو مجھے دو۔ سنیارے نے کہا میری ترکھڑی تیرے کس کام کی؟ ترازو کو ترکھڑی کہتے ہیں آپ بھی۔ سنیارے نے کہا میرا ترازو تیرے کس کام کا ہے؟ میرے ترازو میں تو تولے، ماسے، رتیاں، ان کا وزن ہوتا ہے، تیری آڑت پہ بوریاں ہوتی ہیں، تو نے میرا ترازو کیا کرنا ہے؟ آڑتی نے کہا 50 من چاول آئے ہیں وہ تولنے ہیں۔ سنیارے نے کہا عقل سے کام لو، میرے ترازو پہ بوریاں نہیں رکھ کے تولی جا سکتی۔
تو اصول یہ ہے کہ پہلے وہ ترازو دیکھ لیں جس پہ آپ تول رہے ہیں کہ یہ ترازو وزن کتنا اٹھا سکتا ہے. سنیارے کے ترازو پہ آڑتی کا سودا نہیں تولا جا سکتا تو انسان کی عقل کے ترازو پہ شہید کا مقام نہیں تولا جا سکتا. شہید سے اوپر صدیق ہے، صدیق سے اوپر نبی ہے. اگر شہید کا مقام شعور سے بلند ہے تو نبی کا مقام کتنا رفع اور اعلیٰ ہو. اس لیے کبھی اپنی عقل کو معیار نہ بنائیں. ہمیں سمجھ آئے نہ آئے ہم مانتے ہیں سب سے اولا و اعلیٰ، سب سے بالا و والا. اب کوئی کہہ سکتا ہے کہ اس آیت میں تو صرف پابندی ہے ولا تقولوا، کہنا نہیں. ویسے مردہ سمجھ سکتے ہیں چونکہ دھڑ الگ ہے، سر الگ ہے وہ مردہ، پر مردہ کہنا نہیں. کسی کے ذہن میں یہ آ سکتا ہے کہ کہنے پہ پابندی ہے، سمجھنے پہ پابندی نہیں. پر دوسرے مقام پہ اللہ تعالیٰ نے سمجھ پر بھی پابندی لگائی ہے. وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، وہ جو اللہ کے راستے میں قتل کیے گئے انہیں مردہ گمان بھی نہ کرنا. تم مسلمان ہو، تمہاری سوچ مسلمانوں والی ہونی چاہیے. مسلمان کی سوچ مسلمانوں والی ہونی چاہیے. وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، جو اللہ کے راستے میں قتل کیے گئے انہیں مردہ گمان بھی نہ کرنا. بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں. عند ربہم یرزقون، رب کی بارگاہ سے انہیں رزق دیا جاتا ہے. سکھے کی میں رہنے والوں اب ذرا دل تھام کے قرآن سننا. فرمایا فارحین بما آتاہم اللہ، شہادت سے پہلے شہید نے دکھ دیکھے، تلوار لگی، زخم ہوا، تکلیف دیکھی. لیکن جب وہ مرتبہ شہادت پہ فائز ہو گیا، شہید بن گیا، اب اللہ نے اسے اتنا کچھ عطا کیا ہے. قرآن کہتا ہے شہید بڑے خوش ہیں. حفاظ بیٹھے ہیں، اگر میں قرآن نہیں پڑھ رہا تو میری اصلاح کر دیں. کیا یہ قرآن کی آیت نہیں؟ فارحین بما آتاہم اللہ. شہادت کے بعد جب شہید اس درجے پہ فائز ہو گیا، شہید بن گیا، اب اللہ نے اسے اتنا کچھ عطا کیا ہے کہ شہید بڑے خوش ہیں. شہید بڑے، آج شہید بڑے. تو جب شہید خوش ہیں تو پھر ہمیں ہائے حسین کرنا چاہیے. جب شہید خوش ہیں تو ہمیں پھر آ حسین کرنا چاہیے یا واہ حسین کرنا چاہیے. قرآن کوئی مضمون بیان کرے، بندہ سرے تسلیم خم کرے، ٹھیک ہے، وہ مسلمان ہے. قرآن مضمون بیان کرے، بندہ کہ میرا دل نہیں مانتا، اس دل میں ایمان نہیں. مومن وہ ہے جو قرآن کے آگے سر جھکا دیتا ہے. مومن وہ ہے جو قرآن کو مانتا ہے. قرآن نے کہا شہید خوش ہیں، اللہ نے انہیں اتنا کچھ عطا کیا ہے. شہادت کے بعد شہید بڑے خوش ہیں. اس وقت حضرت امام علی مقام، اس وقت امام علی مقام تکلیف میں ہیں یا خوش ہیں؟ تو پھر ہمیں آ حسین کرنا چاہیے یا واہ حسین کرنا چاہیے؟ کربلا کا شاہ حسین. جو نہیں بولے وہ آ حسین والے بیٹھے ہوئے ہیں. کربلا کا شاہ حسین. ایک ہے شہادت کی فضیلت. میں نے چند تفسیری نکات بیان کیے، ورنہ بہت ساری حدیثیں ہیں شہیدوں کی فضیلت میں، وہ نہیں میں سنا رہا. ایک ہے شہادت کی فضیلت، ایک ہے فضیلت والوں کی شہادت. ایک صورتحال تو یہ ہے کہ بندہ مسلمان ہے، مومن ہے، اور فضائل اسے نہیں حاصل، مومن ہے، شہید ہو گیا، اب شہادت کی وجہ سے اسے فضائل مل گئے. دوسری صورت یہ ہے شہید ہونے سے پہلے ہی شہید بڑے اعلیٰ مرتبوں پہ ہے، وہ پہلے ہی فضائل والا ہے،
تو جب صاحب فضائل شہید ہوگا پھر شہادت کا درجہ کتنا بلند ہوگا. جو کربلا میں شہید ہو رہے ہیں شہادت کے بعد نہیں انہیں فضائل ملے، وہ شہادت سے پہلے ہی بڑے اعلیٰ مرتبے پر. المستدرک میں روایت ہے، حضرت ام فضل حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئیں. یا رسول اللہ، میں نے ایک خواب دیکھا ہے اور میں اس وقت سے خوف میں مبتلا ہوں، ڈر رہی ہوں. میرے آقا کریم نے فرمایا چچی کیا خواب دیکھا ہے؟ یہ حضرت عباس کی زوجہ ہیں. ام فضل حضرت عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ میں نے خواب دیکھا ہے آپ کے بدن پاک سے گوشت کا ٹکڑا جدا ہوا ہے اور میری گود میں ڈالا گیا ہے. تو جب میں نے یہ خواب دیکھا ہے نا کہ آپ کے وجود سے گوشت کا ٹکڑا جدا ہوا ہے تو میں ڈر گئی. میرے آقا کریم نے فرمایا اس میں تو کوئی ڈر والی یا پریشانی والی بات نہیں، یہ تو بڑے خیر والا خواب ہے. یا رسول اللہ آپ کے بدن سے گوشت کا ٹکڑا جدا ہوا ہے. فرمایا یہ خیر والا خواب ہے، میری بیٹی خاتون جنت کے گھر بیٹا پیدا ہوگا، پرورش کے لیے تیری گود میں ڈالا جائے. ولادت سے پہلے امام حسین کا ذکر ہو رہا ہے. ولادت سے پہلے حضور فرما رہے ہیں خیر آ رہی ہے. فرمایا تو نے خیر والا خواب دیکھا ہے. خواب اس بات کی دلیل ہے کہ آدمی آنکھیں بند کر کے نہیں دیکھتا، آنکھیں کھول کے نہیں دیکھتا، بند کر کے بھی دیکھتا ہے. خواب اس بات کی دلیل ہے انسان صرف جسم نہیں، اس کے اندر روح بھی موجود ہے. اگر انسان صرف جسم ہوتا تو نیند میں آنکھیں بند ہیں پھر آپ دیکھ کیسے لیتے؟ ریت وجود تیرے وچ سونا پر ایویں نظر نہ آوے، ہنجواں دا گھت پانی تے ریت مٹی رڑ جاوے. بندہ 80 سال دنیا میں زندگی گزار کے گیا اپنے آپ کو پہچانا ہی نہیں. انسان صرف جسم نہیں، انسان کے اندر روح بھی موجود ہے. اس جسم کی تخلیق کے لیے تو میں ماں باپ کا محتاج تھا کہ اللہ نے ماں باپ کے ذریعے میرا جسم بنایا ہے، پر روح کے لیے میں ماں باپ کا محتاج نہیں. روح براہ راست اللہ کے امر سے تخلیق ہوئی ہے. جو آدمی روح پہ 2 جملے نہیں بول سکتا اسے کیا حق ہے وہ یہ کہے کہ مرنا اور مٹی میں ملنا ہے. جسم قبر میں رکھا جاتا ہے، روح نہیں مٹی میں ملتی. انا للہ و انا الیہ راجعون، وہاں مٹی کوئی نہیں. یہ ایک الگ عنوان ہے، اس کی تشریح میں نہیں جا رہا، صرف خواب کی بات کرنا چاہتا تھا. بعض ہستیاں ایسی ہیں سوئے ہوئے ہیں، ان کی روح کو اللہ لوح محفوظ کی تحریر پڑھا دیتا ہے کہ آئندہ کیا واقعہ ہونے والا ہے. روح لوح محفوظ کی تحریر پڑھ کے جسم کی طرف بھیجتی ہے، تو پھر جو دماغ اس کو ترجمہ کر کے سمجھاتا ہے نا اسی کو خواب کہتے ہیں. من روح نے پڑھا کہ دشمن حملہ کرے گا، خواب میں دیکھ رہے کالا سانپ حملہ کر رہے، تو روح نے لوح محفوظ کی تحریر پڑھ کے ترجمہ کر کے جو جسم کو سنایا ہے نا اسے ہی خواب کہتے ہیں. خواب ہر کسی کو نہیں سنانا چاہیے. اگر آپ کوئی اچھا خواب دیکھ لیں تو کبھی اسے نہ سنائیں جو آپ سے حسد کرتا ہے یا آپ کو امید ہے سن کے خوش نہیں ہوگا. حضرت یعقوب نے حضرت یوسف علیہ السلام سے فرمایا یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا. ہر کسی کو خواب نہیں سنانا چاہیے. اور یہ بات بڑی غور سے سننے والی ہے، جب تک خواب کی تعبیر نہ دی جائے خواب معلق رہتا ہے. تو اس لیے خواب اسے سنائیں جو تعبیر دینا جانتا ہو. کسی عالم کو سنائیں جسے پتا ہو خوابوں کی تعبیر کیسے دی جاتی ہے. اگر کوئی غلط تعبیر دے گا تو آپ کے لیے پریشانی کا باعث بن جائے گی. اگر کوئی آپ کو خواب سنائے تو آپ تعبیر نہ دیا کریں، آپ کے اللہ بہتر کرے گا. تعبیر نہ دیا کریں کہ اس خواب کی یہ تعبیر ہے، کسی بزرگ کی طرف بھیج دیں کہ وہ تعبیر دیں گے، ان سے جا کے تعبیر لے لو.
حضرت ام فضل نے خواب دیکھا، حضور کی بارگاہ میں آ کے سنایا، میرے آقا کریم نے فرمایا یہ خیر والا ہے، میرا نواسا آ رہا ہے۔ میں آپ کو اس خواب سے جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، حضور کے جسم کا ٹکڑا ام فضل کی گود میں آیا ہے رضی اللہ تعالی عنہا۔ تو پھر امام حسین کون ہے؟ حضور کے وجود کا ہی ٹکڑا ہے۔ سیدہ نساء العالمین بدعت رسول ہیں، میرے آقا کریم نے انہیں بدعت رسول اللہ کا لقب عطا فرمایا ہے۔ وہ حضور کے جگر کا ٹکڑا ہیں اور امام حسین ان کے لختے جگر ہیں، اس لیے بالواسطہ حضرت امام حسین حضور کے ہی وجود کا حصہ ہیں۔ جب امام علی مقام کی ولادت ہوئی تو میرے آقا کریم نے آپ تشریف لائے، فرمایا ارون ابنی ما سمیتموہ، میرا بیٹا مجھے دکھاؤ اور بتاؤ اس کا نام کیا رکھا ہے۔ امام علی مقام حضور کی گود میں ڈالے گئے، میرے آقا کریم نے اذان پڑھی۔ اذان ہم سب کے کانوں میں پڑھی گئی ہے، کسی کے کان میں امام مسجد نے اذان پڑھی، کسی کے کان میں باپ نے والد نے اذان پڑھی، پر وہ کتنے خوش نصیب ہیں جن کے کانوں میں خود اذان والے ہی اذان پڑھ رہے ہیں۔ روح حسین کتنی سرشار ہوگی جب تاجدار ختم نبوت اذان پڑھ رہے ہیں۔ اذان سے فارغ ہو کے حضور نے گٹی دی ہے، ہمارے یہاں گڑتی بھی کہتے ہیں، تہنیک، حضور نے گٹی دی۔ ایک روایت میں تو ہے کہ شہد چٹا دیا ہے، اور ایک روایت میں حضور نے دہن کھول کے اپنی زبان ان کے منہ میں رکھی ہے، اور امام علی مقام نے آپ کی زبان پاک کو چوسا ہے۔ مولا علی کو گھٹی کس نے دی ہے؟ مولا علی کو بھی گھٹی حضور نے دی ہے، سیدہ خاتون جنت کو بھی گھٹی حضور نے دی ہے، امام حسن کو بھی گھٹی حضور نے دی ہے، اور حضرت امام حسین کو بھی گھٹی حضور نے دی ہے۔ اس پورے گھرانے کو جو پہلی غذا ملی ہے نا، جو حلق سے نیچے اتری ہے، وہ حضور کا لعاب دہن پاک ہے۔ گھٹی کے بعد حضور نے پوچھا ما سمیتموہ، شیر خدا عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ کے ہوتے ہوئے کون نام رکھ سکتے ہیں؟ نام آپ نے رکھنا ہے۔ فرمایا علی تمہیں کون سا نام پسند ہے؟ عرض کیا حرب۔ مولا علی عرض کرتے ہیں مجھے حرب نام پسند ہے، جنگجو۔ میرے آقا کریم نے فرمایا لا بل هو الحسین، ہم اپنے نواسے کا نام حرب نہیں رکھیں گے، حسین رکھیں گے۔ بڑے نواسوں کا نام کیا ہے؟ لفظ حسن ہو یا حسین ہو، اس کا مادہ ہے حسنا۔ حسنا کا ایک معنی ہے خوبصورتی، حسنا کا ایک معنی ہے بھلائی، حسنا کا ایک معنی ہے یا شہادت لأنہا حسنۃ العواقب۔ اہل لغت نے لکھا ہے حسنا کا معنی ہے شہادت، کیونکہ یہ زندگی کا خوبصورت انجام ہے۔ حسنا کا ایک معنی خوبصورتی، تو زندگی کا خوبصورت انجام کیا ہے؟ شہادت۔ زندگی کا خوبصورت انجام کیا ہے؟ شہادت سے ہی میں نے گفتگو شروع کی، آیت بھی میں نے وہی پڑھی۔ تو زندگی کا خوبصورت انجام کیا ہے؟ شہادت۔ میرے آقا کریم نے جب نام رکھا ہے حسن اور حسین تو اشارہ دے دیا ہے میرا بیٹا حسن بھی شہید ہوگا، میرا بیٹا حسین بھی شہید ہوگا۔ حسن شہادت سری کے ساتھ شہید ہوں گے اور حسین شہادت جہری کے ساتھ شہید ہوں گے۔ نام رکھ کے ہی حضور نے شہادت کا اشارہ دے دیا ہے۔ سرکار سید الشہداء حضرت امام حسین 10 محرم کو کربلا میں شہید ہوئے۔ امام حسن کس تاریخ کو شہید ہوئے؟ جی بڑے کون ہیں؟ عمر میں بھی بڑے ہیں، رتبے میں بھی بڑے ہیں، کیونکہ حضرت امام حسین نے بیعت کی ہے امام حسن کی، تو امام حسن عمر میں بھی بڑے ہیں، رتبے میں بھی بڑے ہیں۔
وجہ کیا ہے؟ جو بڑے نواسے ہیں ان کی تو تاریخ شہادت آپ کو یاد ہی نہیں ہے۔ کمزوری ہماری ہے کہ ان کا دن ہم نہیں مناتے۔ ہمارے ہاں اہل سنت میں خیر منایا جاتا ہے، لیکن اس طرح شاید آپ لوگ شامل نہیں ہوتے۔ دو روایتیں ہیں، ایک 28 صفر، ایک 5 ربیع الاول، اور زیادہ تر جو ہے امام حسن کی شہادت وہ 28 صفر کو ہی ختم پاک کیا جاتا ہے۔ تو آئندہ بڑے اماموں کا ختم بھی کر دلائیں گے، امام حسن کا بھی ختم دلائیں گے یا نہیں دلائیں گے؟ کتنی حدیثیں ایسی ہیں جن میں دونوں شہزادوں کے فضائل اکٹھے آئے ہیں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اذان پڑھی، گٹی دی، نام رکھا۔ جب 7واں دن آیا نا تو 7ویں دن حضور نے سر سے بال اتروائے۔ دونوں شہزادوں کے ساتھ اسی طرح ہوا ان کی ولادت کے بعد، اور بالوں کے وزن کے برابر چاندی صدقہ کی ہے، عقیقہ کیا ہے، اور دعا مانگی ہے کہ جانور کے خون کے بدلے نومولود کا خون اور ہڈیوں کے بدلے نومولود کی ہڈیاں، یا اللہ نومولود کو اپنی حفاظت عطا فرما۔ یہ دعا کتابوں میں موجود ہے، عقیقے کے حوالے سے طویل ہے، میں نے تھوڑا سا ترجمہ اس کا کیا ہے۔ اگر کوئی عقیقہ نہ کر سکے تو گناہگار نہیں ہوتا، کیونکہ بعض ائمہ کے نزدیک یہ سنت ہے، بعض کے نزدیک مستحب ہے، لیکن اللہ توفیق دے تو عقیقہ کرنا چاہیے۔ اس کے بڑے فضائل ہیں کہ اولاد کی برکتیں جو والدین کو حاصل ہوتی ہیں وہ رہن رکھی گئی ہیں عقیقے پر۔ پھر میرے آقا کریم نے حسنین کریمین سے محبت فرما کے اور ان کے فضائل بیان کر کے قولی اور فعلی دونوں سنتیں بنا دی ہیں حسنین کریمین کے حوالے سے۔ حضور نے ان کے فضائل بیان بھی فرمائے ہیں، اور میرے آقا کریم نے حسنین کریمین سے عملی محبت بھی فرمائی ہے۔ حضرت امام حسین روتے ہیں تو حضور جوڑے پہنے بغیر، نالین پہنے بغیر ننگے پیر تشریف لاتے ہیں خاتون جنت کے گھر، اور آپ فرماتے ہیں میری بیٹی فاطمہ حسین کو رونے نہ دیا کر، حسین روتا ہے تو میرے دل کو تکلیف ہوتی ہے۔ حسنین گود میں ہیں، اور میرے آقا کریم فرماتے ہیں جس نے ان دونوں سے جس نے میرے ساتھ محبت کی، ان دونوں کے ساتھ محبت کی، ان کے باپ علی سے محبت کی اور ان کی ماں خاتون جنت سے محبت کی، وہ قیامت کے دن میرے ساتھ ہوگا، وہ جنت میں میرے قریب ہوگا۔ حضور نے فضائل بیان فرمائے، اور ابھی ان پہ نماز فرض نہیں ہوئی، 6-7 سال عمر ہے حسنین کی، تو ان کے جنتی جوانوں کے سردار ہونے کا اعلان حضور نے فرما دیا۔ بڑی مشہور حدیث ہے، تفصیل سے نہیں سنا رہا، حضرت حذیفہ راوی ہیں، والدہ سے وعدہ کر کے آئے کہ مغرب اور عشاء حضور کے پیچھے پڑھوں گا، اجازت دیں میں مسجد نبوی میں جا کے نماز پڑھ کے آؤں، چونکہ مدینہ منورہ سے باہر رہتے تھے، اور ڈر تھا کہ والدہ اجازت نہیں دیں گی، چونکہ عشاء کے بعد تو اندھیرا ہوتا ہے، میں اندھیرے میں واپس آؤں، ماں ڈرتی ہے، تو اجازت لینے کے لیے رغبت دلائی، اجازت دیں میں حضور کے پیچھے نماز پڑھ کے آؤں، اپنے لیے بھی دعا کرواؤں گا، آپ کے لیے بھی دعا کرواؤں گا۔ والدہ نے اجازت دے دی، حضرت حذیفہ آئے، مغرب حضور کے پیچھے پڑھی، آج عشاء تک حضور مسجد میں تشریف فرما رہے، عشاء پڑھا کہ حضور اپنے حجرے کی طرف تشریف لے جا رہے ہیں۔ آج کل کی مسجد نبوی نہیں جس میں برقی کمکمے جگمگ جگمگ کر رہے ہیں، بلکہ یہ اس دور کا واقعہ ہے جب رات کو مسجد میں چراغ نہیں تھا جلایا جاتا، اندھیرا ہوتا تھا۔ حضور اپنے حجرے کی طرف تشریف لے جا رہے ہیں، حضرت حذیفہ اندھیرے میں حضور کے پیچھے چل رہے ہیں، اندھیرے میں حضور کے پیچھے چل رہے ہیں۔ میرے آقا نے مڑ کے پیچھے نہیں دیکھا، حضور آگے تشریف لے جا رہے ہیں، چلتے چلتے فرمایا حذیفہ ہو؟ پیچھے دیکھے بغیر کوئی اور صحابی بھی ہو سکتا تھا، حضور نے فرمایا حذیفہ ہو؟ عرض کیا ہاں یا رسول اللہ۔
فرمایا ما حاجاتوں کا غفر اللہ لکا والے امے کا، مانگو کیا مانگنے آئے ہو، اللہ تمہیں بھی بخشے تمہاری ماں کو بھی بخشے۔ حذیفہ کہتے ہیں میں سوچنے لگا اب مانگوں کیا، جو مانگنے آیا تھا وہ تو نبی نے مانگے بغیر ہی عطا کر دیا، کیوں کہوں یہ عطا وہ عطا چاہیے، آپ کو علم ہے ہم کو۔ اور جناب حسن رضا خان بریلوی نے لکھا ہے کیوں اپنی گلی میں روادار صدا ہو جو بھیک لیے راہ گدا دیکھ رہا، وہ اور سخی ہیں جن کے دروازے پہ جا کے آواز دینا پڑتی ہے کہ میں مانگنے آیا ہوں فلاں چیز چاہیے۔ حسن رضا خان بریلوی کہتے ہیں وہ اور سخی ہیں جن کے دروازے پہ جا کے آواز دینا پڑتی ہے۔ میرے آقا ایسے سخی ہیں کہ فقیر گھر سے چلتا ہے، حضور جانتے ہیں کون آ رہا ہے، کیا مانگنے آ رہا ہے۔ کیوں اپنی گلی میں روادار صدا ہو جو بھیک لیے راہ گدا دیکھ رہا، جو بھیک لیے راہ گدا۔ حضور پہلے بھیک لے کے انتظار کر رہے ہیں مانگنے والے کب آئے گا، میں تو تیرا حصہ الگ کر کے بیٹھا ہوا، جو بھیک لیے راہ گدا دیکھ رہا۔ حذیفہ کہتے ہیں میں سوچنے لگا میں مانگوں کیا، جو مانگنے آیا تھا وہ تو حضور نے مانگے بغیر ہی عطا کر دی ہے۔ اس وقت میرے آقا کریم نے فرمایا ان ھذا ملک لم ینزل الارض قط قبل ھذہ اللیلہ، فرمایا حذیفہ میرے پاس ایک فرشتہ کھڑا ہے، یہ آج تک زمین پہ نہیں اترا، آج پہلی دفعہ زمین پہ اترا ہے۔ یا رسول اللہ جو آج تک زمین پہ نہیں اترا کسی خاص کام ہی آیا ہوگا؟ فرمایا دو مقصد ہیں، استاذن ربہ ان یسلم علیہ، اس نے رب کی بارگاہ میں عرض کیا پروردگار مجھے اجازت دے تیرے نبی کے دربار میں جا کے سلام کرنا چاہتا۔ یا رسول اللہ دوسرا مقصد فرمایا وَيُبَشِّرَنِي بِأَنَّ فَاطِمَةَ سَيِّدَةُ النِّسَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَأَنَّ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ سَيِّدَا شَبَابِ أَهْلِ الْجَنَّةِ، یہ مجھے بشارت دینے آیا ہے میری بیٹی جنتی عورتوں کی سردار ہے اور میرے نواسے جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے اس کے لیے لکھا کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن، یہ پھول کا لفظ بھی اعلیٰ حضرت نے حدیث ہی سے لیا ہے، ہما ریحانتا یا من الدنیا، حضور نے فرمایا حسنین میرے پھول ہیں، ان سے جو خوشبو آ رہی ہے وہ میری ہی خوشبو ہے۔ ساؤنڈ والے ساتھی سے کہوں گا بالکل سادی آواز کر دیں، ایکو بالکل بند کر دیں۔ اردو زبان میں یہ لفظ کب بولتے ہیں کیا بات، کیا بات، جب بات بڑی ہو منہ چھوٹا ہو، اس وقت کہتے ہیں کیا بات ہے۔ علم تھوڑا ہو مضمون بڑا ہو، بات بیان کے دائرے میں نہیں آ سکتی تو عاجزی کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں کیا بات ہے۔ اب کون ہے جو حسنین کی شان بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں میرا علم تھوڑا ہے اور ان کی شان عرفہ والا ہے؟ وہ اعلیٰ حضرت جو بحر العلوم ہے، مرجع العلماء ہے، جن کے شاگرد حضرت صدر الافاضل اور حضرت ابو البرکات جیسی ہستیاں ہیں، وہ بریلی کے تاجدار کہتے ہیں اللہ نے مجھے دین کا بڑا علم عطا کیا ہے پر میرے پاس اتنا علم نہیں کہ میں حسنین کی ساری شانیں بیان کر سکوں۔ میں اعتراف عجز کرتے ہوئے کہتا ہوں کیا بات رضا اس چمنستان کرم، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی۔ اعلیٰ حضرت نے صحیح لکھا ہے یا نہیں؟ آپ میں سے کوئی ہے جو حسنین کی ساری شانیں بیان کر سکے یا شانیں بیان کرنے کا حق ادا کر سکے؟ تو پھر ہم بھی اعلیٰ حضرت کے ہم زبان نہ بن جائیں، بریلی کے تاجدار جو آپ کا عقیدہ ہے وہی ہمارا عقیدہ ہے۔ تو آئیں مل کے حاضری لگوا لیں حسنین کریمین کی بارگاہ میں اور مدینہ منورہ میں، میں کہوں گا نسبت رسول کی، اور آپ نے وہ لفظ بولنے ہیں جو اعلیٰ حضرت نے لکھے ہیں، کیا بات ہے، نسبت رسول کی، نسبت رسول کی۔ ایک
جہاد وہ ہوتا ہے جو باہر کھلے میدانوں میں جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت کے لیے ہوتا ہے. یہ پچھلے دنوں جنگ لگی تھی جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت، اور ایک جہاد ہوتا ہے نظریاتی سرحدوں کی حفاظت کے لیے. میں بیان کر رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں، 10 روزہ محافل ہو رہی ہیں، یہ بھی عقیدے کی حفاظت کے لیے آپ جہاد ہی کر رہے ہیں. اس لیے جو جواب دینا ہے وہ محفل کی طرح آہستہ سا نہیں بلکہ میدان جہاد کی طرح جیسے مجاہد بولتے ہیں. نسبت رسول کی، شہر رسول کی، بیت رسول کی، اہل بیت رسول کی، اصحاب رسول کی، نواسہ رسول کی. میں اور آپ حضور کی سنتیں پوری کر سکتے ہیں، داڑھی شریف رکھ سکتے ہیں، امامہ شریف پہن سکتے ہیں، سنت کے مطابق ناخن کاٹ سکتے ہیں، لیکن کیا ہم اپنے جسم کی بناوٹ ہم شکل پیغمبر بنا سکتے؟ ہم سنتیں تو اپنا سکتے ہیں پر جسم کی بناوٹ حضور کے ہم شکل نہیں بنا سکتے. وہ کتنے خوش نصیب ہیں جن کے ظاہری وجود بھی اللہ نے حضور کے ہم شکل بنائے. الحسن اشبہ برسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما بین صدر الی الراس والحسین فیما اسفل ذالک. سر سے لے کے سینے تک امام حسن حضور کے مشابہ ہیں اور سینے سے لے کے قدمین تک امام حسین حضور کے مشابہ ہیں. دونوں شہزادے ماشاءاللہ نعرہ بزرگوں نے لگایا ہے پر جوانوں کی طرح لگایا ہے، اور جواب جوان دے رہے تھے پر بوڑھوں کی طرح دے رہے تھے. آقا ہمارے، آقا ہمارے، کربلا کا شاہ حسین، کربلا کا شاہ حسین. میں عرض کر رہا تھا اعلیٰ حضرت نے جو لکھا نا، کیا بات، تصور کریں تو خود نکلتا ہے دل سے، کیا بات. نسبت رسول کی، نواسہ رسول کی. میں اور آپ سنتیں پوری کر سکتے ہیں پر ظاہری وجود کو حضور کا ہم شکل نہیں بنا سکتے. وہ کتنے خوش نصیب ہیں جن کے وجود بھی اللہ نے حضور کے ہم شکل بنائے. نواسہ رسول کی، سفر حسین کی، صبر حسین کی، قیادت حسین کی، جرت حسین کی، استقامت حسین کی، شہادت حسین کی، تلاوت حسین کی. دھڑ کربلا میں پڑا ہے، سر نیزے کی نوک پہ کوفے کے بازاروں میں قرآن کی تلاوت سنا رہا ہے. دھڑ کے بغیر صرف سر سے تلاوت کی آواز آ رہی ہے تو پھر میں کیوں نہ کہوں تلاوت حسین کی. یہ میرے آقا حسین کی کرامت ہے، اور کرامت وہی ہوتی ہے جس کے آگے عقل عاجز ہوتی ہے. اور بعض بزرگوں نے اس پر الگ سے کتابیں لکھی ہیں کہ وہ کتنی ہستیاں ہیں جنہوں نے وصال کے بعد تدفین سے پہلے کلام کیا ہے، جن کے جسموں سے وصال کے بعد تدفین سے پہلے کلام سنا گیا ہے. ان میں ایک انصاری صحابی بھی ہیں، مغرب اور عشاء کے درمیان گھر ان کی میت پڑی ہے، ارد گرد اہل خاندان بیٹھے ہیں، ان کے سینے سے آواز آ رہی ہے حضور اللہ کے آخری نبی ہیں. اور کتنی ہستی ہیں، انہی میں امام علی مقام کا تذکرہ موجود ہے کہ شہادت کے بعد تدفین سے پہلے آپ کے سر اقدس سے تلاوت قرآن کی آواز سنی گئی ہے. اور جب آپ کا سر اقدس کوفے میں عبید اللہ ابن زیاد کے سامنے دربار میں رکھا گیا نا، کتنے دنوں بعد سر اقدس پہنچا ہے. جب اس نے آپ کا چہرہ دیکھا تو کہتا ہے واللہ ما رأیت احسن من ھذا الوجہ، اللہ کی قسم ہے میں نے اتنا سونا شخص آج تک نہیں دیکھا. یہ جو تعریف کر رہا ہے یہ دوست تھا یا دشمن تھا؟ قاتل ہے کربلا کا، ظالم ہے عبید اللہ ابن زیاد. یہ پیچھے سے آرڈر دے رہا تھا، یزیدی حکومت کے آرڈر یہی چلا رہا تھا. یہ قاتل ہے کربلا کا، یہ دشمن ہے امام علی مقام کا. پر جن کا چہرہ دیکھ کے دشمن بھی کہ واللہ میں نے اتنا سونا شخص آج تک نہیں دیکھا، اسے ہم اس ہستی کو ہم امام حسین کہتے ہیں.
کربلا کا شاہ حسین. ادھر صبح فوتیدگی ہو نا تو شام تک میت کا چہرہ رونق والا نہیں رہ جاتا، کیونکہ خون کی گردش جو رک گئی. 2-3 دن میت پڑی رہے چہرہ مرجھا جاتا ہے، اور وہاں سر جدا ہے، دھڑ جدا ہے، کتنے دنوں بعد سر اقدس کوفے پہنچا ہے، پھر بھی دشمن دیکھ کے کہہ رہا ہے میں نے اتنا سونا شخص نہیں دیکھا. تو پھر ہم کیوں نہ کہیں نواسۂ رسول کی، نواسۂ رسول کی، تلاوت حسین کی. اس خانوادے کو قرآن کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے. کوئی علی والا ہو اور قرآن سے دور ہو وہ علی والا نہیں ہے. مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں الحمد سے والناس تک پورے قرآن کی کوئی آیت پڑھو، مقام نزول بھی بتاؤں گا، شان نزول بھی بتاؤں گا، وقت نزول بھی بتاؤں گا، اور آیات کے احکام جو ہیں وہ بھی بتاؤں گا. آیت کب نازل ہوئی، کس جگہ نازل ہوئی، کیوں نازل ہوئی، اور اس سے مسائل کیا کیا سمجھ آتے ہیں. مولا علی فرماتے ہیں کوئی آیت پڑھو میں پورے قرآن کے بارے میں تمہیں بتا سکتا. اور مولا علی کی یہ شان مولانا عبد الرحمن جامی نے بھی لکھی ہے، مولوی اشرف علی تھانوی نے بھی لکھی ہے کہ آپ سواری پہ بیٹھتے تھے، بیٹھتے ہوئے رکاب میں پیر رکھا، تلاوت شروع کی، سواری کی پشت پہ آئے والناس تک پورا قرآن پڑھ لیا. یہ مولا علی کی کرامت ہے. بعض علماء نے اس کی تشریح کی ہے کہ سر کی آنکھوں سے کتاب کو پڑھنا ہو تو ورق الٹنے کی ضرورت ہے، لیکن روح کی آنکھ سے پڑھنا ہو تو روح ایک توجہ میں پوری کتاب دیکھ لیتی ہے. سر کی آنکھوں سے کتاب پڑھنی ہو تو ورق الٹنے کی ضرورت ہے، لیکن روح بڑے کمال کی چیز ہے، روح بڑی شان والی چیز ہے. روح عالم خلق کی چیز نہیں، عالم امر کی چیز ہے. اس لیے روح ایک توجہ میں پوری کتاب دیکھ لیتی ہے. مولا علی رکاب میں پیر رکھیں، تلاوت شروع کرتے ہیں، زین پہ آتے ہیں، والناس تک پورا قرآن پڑھ لیتے ہیں. آپ کی سبحان اللہ سے پتہ چلے گا کون بابوں کو مانتے ہیں کون نہیں مانتے. نکاح ہوا حضور حیدر کرار کا سیدہ نساء العالمین کے ساتھ. تو ایک دن پوچھا سیدہ میں نے تو حضور سے قرآن پڑھنا سیکھا ہے، سواری پہ بیٹھتے ہوئے پورا قرآن پڑھ لیتا ہوں، آپ کتنی دیر میں قرآن پڑھتی ہیں؟ تو سیدہ نے فرمایا میں چکی کے گالے میں دانے ڈالتی ہوں، چکی کا دستہ پکڑتی ہوں، چکی کا دستہ ایک چکر بعد میں پورا کرتا ہے، نبی کی بیٹی سارا قرآن پہلے پڑھ لیتی. باپ اتنا بڑا قاری ہے کہ سواری پہ آتے ہوئے قرآن پڑھ لے، اور ماں اتنی بڑی قاریہ ہے کہ چکی کا دستہ ایک چکر بعد میں پورا کرے، وہ پہلے سارا قرآن پڑھ لیں. تو بیٹا نوکے سنا پہ قرآن پڑھ سکتا ہے یا نہیں پڑھ سکتا؟ نیزے کی نوک پہ پھر شہزادہ قرآن پڑھ سکتا ہے یا نہیں پڑھ سکتا؟ تلاوت حسین کی، تلاوت حسین کی، شہادت حسین کی، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول. میں آپ سے کیوں پڑھا رہا ہوں کہ آپ میرے ساتھ پڑھیں. امام ربانی سیدنا مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی رحمت اللہ تعالی علیہ مکتوبات شریفہ میں فرماتے ہیں محبت اہل بیت کا حسن خاتمہ میں بڑا عمل دخل ہے. یعنی جو اہل بیت سے سچی سچی محبت کرتا ہے مرتے دم اسے کلمہ نصیب ہو جاتا ہے. اگر آج کی اس محفل میں بیٹھنے کی برکت یہ ملے کہ ہم دنیا سے ایمان لے کے جائیں تو پھر اس محفل میں شامل ہونا کتنے نفع کا سودا ہے. گھر بھی بیٹھ کے آپ نے وقت گزارنا ہی ہوتا ہے. یہ 10 روزہ جو محافل ہو رہی ہیں آ کے بیٹھ جائیں، کوئی چیز سمجھ آئے نہ آئے، محبت کا اظہار تو آپ کی طرف سے ہوگا. امام ربانی نے فرمایا جو اہل بیت سے سچی محبت کرتا ہے، نمائشی نہیں، سچی محبت کرتا ہے، اس کی برکت یہ ہے حسن خاتمہ نصیب ہو جاتا ہے. اور یہ بات بھی یاد رکھیں محبت اہل بیت میں کوئی اختلاف نہیں. محبت اہل بیت فرض ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں. محبت اہل بیت حضور کی محبت ہے.
قرآن حدیث اجماع امت سب سے یہ ثابت، اس پر اجماع ہے امت کا، ماہرین شریعت کا اجماع ہے اس پر، عام لوگوں کی بات نہیں کر رہا، ماہرین شریعت۔ 1450 سال اہل سنت کی تاریخ پڑھ کے دیکھ لیں، خلفائے راشدین، صحابہ کرام، ائمہ مجتہدین، سلف صالحین، نقشبندی، قادری، چشتی، سہروردی، کسی سلسلے سے بزرگوں کا تعلق ہو یا ائمہ حدیث، سب کا یہ عقیدہ ہے سارے ہی حضور کی آل سے محبت کرنے والے ہیں۔ ہمارے نزدیک ولی تو بڑی دور کی بات ہے، وہ مومن نہیں جس کے دل میں حضور کی آل کا پیار نہیں۔ مولانا جامی سلسلہ نقشبندیہ کے مشائخ میں سے ہیں، مولانا جامی کہتے ہیں بصدق و صفا توا گشت جامی غلام غلامان آل محمد۔ جامی کہتے ہیں حضور کی آل کے جو نوکر ہیں نا، میں ان نوکروں کا بھی نوکر ہوں۔ تو محبت آل بیت میں کوئی اختلاف، محبت آل بیت اختلافی مسئلہ نہیں۔ اختلاف اس وقت ہوتا ہے جب کوئی اہل بیت کی محبت کو آڑ بنا کر قرآن کا انکار کرتا ہے، تو پھر اختلاف ہوتا ہے کہ ان کی سوچ سے ہمیں اختلاف ہے، یہ قرآن کا انکار کر رہے ہیں، کافر ہوں گے۔ ابھی کچھ دن پہلے ہی ان کے ایک شخص نے، خام خواہ نقلی نے قرآن کا انکار کیا ہے کہ اس نے کہا فلاں ہستی کو ہم نبیوں سے افضل مانتے ہیں جبکہ وہ نبی نہیں ہے۔ تو تیسرے پارے کی پہلی آیت ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات۔ یہ آیت بتا رہی ہے کہ رسولوں کو تو ایک دوسرے پر فضیلت ہے، ایک دوسرے پر رسولوں کو فضیلت دی جائے گی، لیکن جو غیر نبی ہے وہ نبی سے افضل فضیلت کن کو دی جائے گی؟ ایک دوسرے پر رسولوں کو۔ رفع بعضهم درجات سے حضور مراد ہے کہ اللہ نے حضور کو تمام نبیوں سے افضل بنایا ہے، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ۔ اور بھی کئی آیتیں ہیں، میں اس تشریح میں نہیں جا رہا۔ کئی لوگ ایسے ہیں محبت اہل بیت کو آڑ بنا کے قرآن کا انکار کرتے ہیں، تو وہاں اختلاف پیدا ہوتا ہے۔ یا محبت آل کو آڑ بنا کر نبیوں کی بے ادبی اور خود رسول اللہ کی بے ادبی کرتے ہیں۔ مثلا ان کی کتاب ہے اصول کافی، اس میں آئمہ کا ذکر کرتے ہوئے پہلی جلد میں ہی اصول کافی میں ہے جرا لہم من الفضل ما جرا لمحمد، کہ جو فضائل حضور کو حاصل ہیں وہ سارے آئمہ مجتہدین، آئمہ اہل بیت کو حاصل ہیں۔ ہم تو کسی نبی کو بھی حضور کے برابر نہیں مانتے، سب سے اولا و اعلیٰ۔ تو اگر کوئی، اور یہاں بھی ابھی انہوں نے وہ جو اس نے انٹرویو دیا اس میں بھی، اور جو اس نے تقریر کی ہے، سارا عقیدہ نہیں اپنا بیان کیا۔ ان کے ہاں تو بعض ایسے بھی ہیں جو معاذ اللہ نبیوں سے بھی افضل مانتے ہیں ان ہستیوں کو۔ میں ان کی کتاب حق الیقین پہلی جلد میں ہی وہاں 347 صفحے پہ اس نے لکھا ہے امام مہدی آئیں گے، مدینہ منورہ جائیں گے تو حضور اپنے روزے سے نکل کر امام مہدی کی بیعت کریں گے۔ مرید افضل ہوتا ہے کہ مرشد؟ تو جو یہ کہہ دیں کہ امام مہدی کی بیعت حضور کریں گے۔ ایک ان کی تقریر بڑی چل رہی ہے نیٹ پہ، وہ کہتا ہے کہ جس ہستی کا نام علی ہے وہ تو حضرت آدم کے دادا ہیں، چونکہ ان کا لقب بو تراب ہے اور حضرت آدم تراب سے بنے ہیں، لہذا آدم کا باپ ہے مٹی اور مٹی کا باپ ہے حضرت علی۔ دوبارہ عرض کر رہا ہوں، حضور حیدر کرار کی محبت ہمارے اوپر فرض ہے، بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں اہل بیت کو ماننے والے ہیں تو صرف آپ خوش نصیب ہی ماننے والے ہیں، اس لیے کہ باقی یہ جتنا مانتے ہیں اپنی اپنی مرضی سے مانتے ہیں، قرآن حدیث کے مطابق نہیں مانتے۔
کچھ ایسے ہیں جو آل کا نام لے کے ازواج مطہرات کی بے ادبی کر رہے ہیں، حضور کی ازواج مطہرات کو نہیں مانتے۔ کچھ ایسے ہیں امام حسن کی بے ادبیاں یا امام حسن کی اولاد کو نہیں مانتے۔ کچھ ایسے ہیں جو حضرت امام حسین کو مانتے ہیں، آپ کی ساری اولاد کو نہیں مانتے، اس لیے اسماعیلی بن گئے، یہ آغا خانی بن گئے، یہ بروہی بن گئے، یہ اثنا عشری بن گئے، اس لیے کہ یہ سارے حضرت امام حسین کی اولاد کو بھی نہیں مانتے۔ کچھ اہل بیت کو نام لے کر ازواج مطہرات کے گستاخ، امام حسن کی اولاد کے گستاخ، حضرت امام حسین کی آدھی اولاد کو مانتے ہیں، آدھی کے منکر ہیں۔ کون ہیں جو ساری آل کو مانتے ہیں؟ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ، تو ہے نے نور تیرا سب گھرانہ، شکرانے کے نفل پڑھیں، اللہ نے آپ کو اہل سنت کے گھروں میں پیدا کیا ہے۔ ہم حضور کی ہر نسبت کا ادب کرتے ہیں، اور اللہ نے کسی ہستی کو جو فضائل دیے ہیں قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہم انہیں مانتے ہیں۔ ہم کسی ذی احترام ہستی کے بے ادب نہیں۔ اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ جب بعض دوست کہتے ہیں کہ یہ محرم میں آپ ان ہستیوں کا ذکر کرتے ہوئے صحابہ کا ذکر کیوں کرتے ہیں، تو جتنی حدیثیں ان کی شان میں ہیں وہ روایت کس نے کی ہیں؟ صحابہ نہیں کی۔ اور دوسرا یہ ہے کہ وہ جو شہادتیں بیان کرتے ہیں اور نام لیتے ہیں اہل بیت کی محبت کا، کیا وہ اپنی محفلوں میں صرف شان بیان کرتے ہیں یا تبرہ بازی بھی کرتے ہیں؟ میں پنجاب امن کمیٹی کا ممبر بھی کافی عرصہ رہا ہوں، وہاں ایک تجویز پیش ہوئی پنجاب امن کمیٹی میں وزیر اعلیٰ کے پاس، یہ کافی سال پرانی بات ہے، کہ اس سال کوئی کسی کے خلاف تقریر نہیں کرے گا، صرف اہل بیت کی شان بیان ہو۔ پیاری تجویز ہے نا، صرف شان بیان ہو۔ تو وہ دوسری جماعت والے جو ہیں نا، انہوں نے کہا نہیں، ہم اس پر دستخط نہیں کریں گے۔ انہوں نے کہا تبرہ بازی کرنا تو ہمارا مذہب ہے، ہم تو ان محفلوں میں صحابہ پر کیچڑ اچھالیں گے۔ انہوں نے نہیں دستخط کیے، یہ تجویز پاس نہیں ہوئی۔ تو جب وہ اہل بیت کو آڑ بنا کر قرآن کا انکار کریں، رسول اللہ کی بے ادبیاں کریں، اور قرآن کو ایک جگہ جمع کرنے والی ہستیوں پر تبرہ بازی کریں، تو پھر ہمارے اوپر بھی فرض ہے کہ شان صحابہ کا دفاع کریں۔ اور یہ بات بھی دل کی کھڑکیاں کھول کے سن لیں، ان پاک ہستیوں کو اپنے گھٹیا ذہنوں پر قیاس نہ کریں کہ شان صدیق اکبر بیان ہوگی تو مولا علی خوش نہیں ہوں گے، یا شان علی بیان ہو تو مولا صدیق اکبر خوش نہیں ہوں گے۔ یہ ہماری گھٹیا سوچ ہے، ورنہ حقیقت یہ ہے صدیق اکبر خود مولا علی کی شان بیان کرتے ہیں، اور مولا علی صدیق اکبر کی شان بیان کرتے ہیں۔ مولا علی کی شان بیان کریں تو صدیق اکبر خوش ہوتے ہیں، اور صدیق اکبر کی شان بیان کریں تو مولا علی خوش ہوتے ہیں۔ خواجہ یار محمد فریدی پنجابی میں انہوں نے لکھا ہے اور اہل سنت کا عقیدہ بیان کیا ہے، دو ابرو یار دے خمدار واہ واہ۔ حضور کے حسن کا تصور کر کے کہتے ہیں واہ واہ، دو ابرو یار دے خمدار واہ واہ، تھکی تلوار جوہر دار واہ واہ، ابو بکر و عمر عثمان و حیدر، محمد مصطفیٰ دے یار، علی و فاطمہ شبیر و شبر، میری سرکار دے انوار، علی و فاطمہ شبیر و شبر، میری سرکار دے انوار، ابو بکر و عمر عثمان و حیدر، محمد مصطفیٰ دے یار۔ اور سادات کے سامنے ہاتھ جوڑ کے سیدوں کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، اگر کوئی آپ کے سامنے صحابہ کی بے ادبی کرے تو اس وقت یہ بات سوچیں، مجھے کوئی آ کے کہے نا جی آپ کے والد صاحب بڑے اچھے لوگ تھے، نیک آدمی تھے، لیکن ان کا یارانہ اچھے لوگوں کے ساتھ نہیں تھا، ان کا یارانہ برے لوگوں کے ساتھ تھا،
تو کیا وہ میرے والد کی تعریف کر رہے ہیں؟ یارانے سے تو بندے پہچانے جاتے ہیں، تو اللہ کے نبی کسی برے شخص کو قریب آنے دیں گے؟ ابو بکر و عمر عثمان و حیدر محمد مصطفیٰ دے یار، جن کے بارے میں رب کے محبوب ان سے مشورہ کیا کریں۔ قرآن ہے وشاورہم، محبوب ان سے مشورہ فرمائے۔ جنگی معاملات میں، انتظامی معاملات میں حضور جن سے مشورہ کریں وہ کتنی شان والے ہیں۔ نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، ہر صحابی نبی۔ گفتگو سمیٹ رہا ہوں۔ 61 ہجری 60 ہجری یزید تخت نشین ہوا، گورنر مدینہ کو خط لکھا اور امام علی مقام کی بیعت کا مطالبہ ہوا، تو آپ نے بیعت سے انکار کیا، اس لیے کہ اس وقت امام علی مقام سے بہتر پوری روئے ارض پہ کوئی فرد موجود نہیں تھا۔ جس دور میں امام کی شہادت ہوئی ہے اس وقت روئے ارض پہ سب سے افضل ہستی حضرت امام حسین کی ہستی۔ امام علی مقام حافظ قرآن، مفسر قرآن، اور علم تفسیر آپ نے ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ سے پڑھا۔ ام المومنین نانی بھی ہیں، استاد بھی ہیں حضرت امام حسین کی۔ حضرت امام حسین قرآنی آیات کی تفسیر ان سے پڑھتے رہے۔ حضرت امام حسین حافظ قرآن بھی ہیں، مفسر قرآن بھی ہیں، اور مدرس قرآن بھی ہیں۔ مسجد نبوی کے ایک ستون کے پاس ظہر کے بعد آپ درس قرآن بھی دیتے تھے۔ آپ راوی حدیث بھی ہیں، شارح حدیث بھی ہیں۔ آپ نے حدیثیں روایت بھی کی ہیں۔ بڑی مشہور حدیث ہے، جو جنت کا راستہ بھول گیا، جو حضور پہ درود پڑھنا بھول گیا، وہ جنت کا راستہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ اس حدیث کے راوی حضرت امام حسین۔ اور ایک حدیث پاک ہے، جو بھڑکیلے لباس پہنے اللہ اس پہ نظر رحمت نہیں فرماتا۔ بھڑکیلے لباس، اس حدیث کے راوی حضرت امام حسین ہیں۔ اور کئی حدیثیں ہیں جو حضرت امام حسین نے روایت کی ہیں۔ آپ فقیہ امت بھی تھے۔ حافظ ابن کثیر نے امام علی مقام کا جو ذکر کیا ہے، صرف علماء نہیں، استاذ العلماء۔ کتنے تابعی آپ کے شاگرد ہیں جو آپ سے قرآن حدیث پڑھتے رہے ہیں۔ آپ مدرس بھی تھے، مسجد نبوی میں بیٹھ کے قرآن پڑھاتے بھی رہے ہیں۔ ہمارے ہاں 2 واقعی بیان ہوتے ہیں، یا 6 سال کی عمر تک بچپن، یا پھر 56 سال کی عمر میں شہادت۔ درمیان والے 50 سال ہم نہیں بیان کرتے کہ امام علی مقام نے وہ درمیان والے 50 سال کیسے گزارے۔ آپ قرآن پاک کے مدرس بھی تھے، مبلغ بھی تھے، آپ مجاہد بھی تھے، جہاد میں بھی شامل ہوتے رہے ہیں، لشکر اسلام میں بھی تشریف لے جاتے رہے۔ وہ موضوع نہیں میں نے اختیار کیا اور گھنٹہ ہو گیا ہے، پھر کبھی اس پر تشریح کروں گا۔ امام علی مقام جیسی ہستی سے توقع کرنا کہ یزید کی بیعت کر لے، جبکہ روئے ارض پہ آپ سے افضل کوئی دوسرا موجود بھی نہیں۔ آپ فقیہ امت تھے، اور آپ سے جو فتویٰ مانگتے تھے نا، وہ خود بڑے بڑے عالم ہوتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر، انہوں نے استفتاء بھیجا ہے، تاریخ کی کتابوں میں موجود ہے کہ بچہ کتنی عمر کا ہو تو حکومت کو چاہیے کہ خرچہ لگائے۔ تو امام علی مقام نے فتویٰ دیا۔ امام علی مقام نے فرمایا کہ جس دن بچہ پیدا ہو حکومت کو چاہیے اسی دن اس کا خرچہ لگا دے۔ آپ سبحان اللہ نہیں کہیں گے، چونکہ آپ کو یہ مسئلہ سمجھ نہیں آئے گا۔ آپ کی مت تو بجلی کے بلوں نہیں ماری ہوئی ہے۔ آپ کو کیا پتا کہ بچہ پیدا ہو تو گورنمنٹ اس بچے کا خرچہ لگا دیتی ہے؟ ہمارے ہاں لگاتی ہے؟ نہیں لگاتی، اس لیے ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ گورنمنٹ بچوں کا خرچہ بھی لگاتی ہے۔ ہمیں تو یہ پتہ ہے کہ گورنمنٹ کھینچتی ہے، ٹیکس لگاتی ہے، ہمیں یہ پتہ ہے۔ ہمیں پتہ نہیں فاروق اعظم کی حکومت کیسی تھی۔ امام علی مقام نے جب فتویٰ دیا نا، بچہ جس دن پیدا ہوگا خرچہ اسی دن سے لگ جائے گا، اس میں حوالہ دیا حضرت فاروق اعظم کا۔
اس کا مطلب ہے امام علی مقام فاروق اعظم کو مسلمانوں کا عظیم امام، رہنما اور مجتہد مانتے تھے اور اپنے فتوے میں ان کا حوالہ دے رہے ہیں۔ میں دنیا کے 22-23 ملکوں میں گیا ہوں اس ذکر کی برکت سے۔ یورپ میں بچہ پیدا ہو تو حکومت خرچہ لگاتی ہے اور وہاں اس کو عمر لا وہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ قانون فاروق اعظم نے بنایا تھا، اس کا آغاز مسلمانوں کے خلیفہ نے کیا تھا۔ امریکہ کا اسکالر ہے مائیکل ایچ ہارٹ، اس نے کتاب لکھی ہے The 100، 20 سے زیادہ زبانوں میں اس کا اردو میں ترجمہ ہو چکا ہے، کروڑوں کی تعداد میں وہ کتاب بکی ہے۔ میرے پاس اصل ہارٹ پبلشنگ کمپنی نیو یارک کی چھپی ہوئی کتاب موجود ہے، میں نے اس دور میں منگائی تھی جب یہ شائع ہوئی تھی، ابھی ترجمہ نہیں تھا ہوا، اب اردو میں بھی اس کا ترجمہ ہو چکا ہے۔ مائیکل ایچ ہارٹ نے تاریخ میں سے 100 بڑے آدمی لے کر کہ جنہوں نے سب سے زیادہ دنیا کو متاثر کیا ہے اور دنیا کے حالات کو بدلا ہے، ان کا ذکر کیا تو سب سے پہلے میرے اور آپ کے آقا کا ذکر کیا ہے۔ اس نے کہا محمد عربی جیسی ہستی نہیں دنیا میں آئی۔ غیر مسلم ہو کے امریکہ میں بیٹھ کے اس نے کہا محمد عربی جیسی ہستی نہیں دنیا میں آئی۔ الفضل ما شاہدت بہ العادا، سب سے اولا و اعلی۔ پھر اس نے مسلمانوں کی تاریخ میں سے اگر کسی کا ذکر کیا ہے تو حضرت فاروق اعظم کا ذکر کیا ہے۔ اس کی بھی تشریح میں نہیں جا رہا، میں تو صرف امام علی مقام کا علم بیان کر رہا تھا کہ حضرت امام علی مقام فتویٰ بھی دیتے تھے، قرآن بھی پڑھاتے تھے، راوی حدیث بھی تھے، اپنے دور کے یگانہ روزگار استاذ العلماء بھی تھے، تقوی میں بھی اعلیٰ، حسب نسب میں بھی اعلیٰ، ولایت میں بھی اعلیٰ۔ جب آپ سے بیعت کا مطالبہ ہوا آپ نے انکار کیا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر مدینے سے ہجرت کر کے مکے آ گئے تو امام نے سوچا میں بھی مکے چلے جاتا ہوں، کہیں میری وجہ سے مدینہ منورہ میں خون ریزی نہ ہو۔ حضرت عثمان غنی کو شہید کرنے کے لیے جب بلوائی آئے تو حضرت عثمان غنی نے تلوار نہیں اٹھائی۔ آپ نے فرمایا میں وہ پہلا خلیفہ نہیں بننا چاہتا جس کی وجہ سے مدینہ منورہ میں خون بہا، جنگ ہوئی۔ حضرت عثمان غنی مدینہ منورہ میں شہید ہو گئے لیکن آپ نے جواباً تلوار نہیں اٹھائی۔ امام علی مقام کی بھی یہی سوچ ہے کہ میں اگر یہاں رہتا ہوں، یہ شہر رسول ہے، مدینہ منورہ عام شہر، اللہ آپ سب کو حاضری نصیب فرمائے۔ وہ کون سا شہر ہے؟ شہر، یہ نہ سمجھنا لاہور بھی ایک شہر ہے، کراچی بھی ایک شہر ہے، اوسلو بھی ایک شہر ہے تو مدینہ منورہ بھی ایک شہر ہے، نہ، وہ مقدس وادیاں ہیں۔ مدینہ منورہ مقدس وادی ہے، حضور کے قدموں سے نالین لگ جائیں ان کا ادب فرض ہے، تو جس زمین نے پورا بدن چوما ہے، نالین کا ادب فرض ہے تو جس زمین نے بدن چوما ہے، یہ شہر رسول ہے۔ حضرت عثمان غنی شہید ہو گئے، جواباً تلوار نہیں اٹھائی، فرمایا میں شہر رسول میں بیٹھا ہوا۔ تو امام علی مقام نے سوچا میں اگر مدینہ منورہ رہتا ہوں، یزید ادھر لشکر بھیجتا ہے تو اس شہر کی حرمت پائمال ہوگی، میں مکے چلا جاتا ہوں، امید ہے حرم کعبہ کی وجہ سے یزید وہاں لشکر نہیں بھیجے گا۔ آپ مکے آ گئے، 4 مہینے مکے میں رہے، بیعت سے انکار کیا ہے لیکن بیعت کا انکار کوفے کی طرف سفر کو مستلزم نہیں ہے کہ انکار کی وجہ سے آپ کوفے گئے ہیں، آپ کا ارادہ یہاں مکے رہنے کا تھا۔ یہ ظلم تو ان کوفیوں نے کیا جنہوں نے خطوں پہ خط لکھ کے امام کو کوفے بلایا ہے۔ جب ہزاروں خط آئے تو امام نے مجلس مشاورت منعقد کی مکے میں۔ اس مجلس مشاورت میں عبداللہ بن زبیر بھی تھے، عبداللہ بن عمر بھی ہیں، جلیل القدر صحابہ ہیں۔ امام نے خط دکھائے، سب سے پہلے عبداللہ بن زبیر نے مشورہ دیا امام آپ مکے میں بیٹھ کے بیعت لیں، میں آپ کی بیعت کرتا ہوں، اور میں سب سے پہلے میں آپ کی بیعت کرتا ہوں، اہل مکہ آپ کی بیعت کے لیے تیار ہے، میں مکے کے باہر بارڈر پہ کھڑے ہو کے حفاظت کروں گا، اگر یزید نے مکے کی طرف لشکر بھیجا تو میں اسے روکوں گا، میں اپنے سپاہیوں کے ساتھ اسے روکوں گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے بھی روکا، حضرت عبداللہ بن عباس انہوں نے روکا امام علی مقام کو۔
اس سے پہلے محمد بن حنفیہ وہ بھی یہ مشورہ دے چکے تھے. فیصلہ ہوا کہ امام نہیں جائیں گے، کوفے نہیں جائیں گے، ہاں اپنا قاصد بھیجیں گے جو وہاں کی ساری خبر خط کے ذریعے واپس بھیجے گا، پھر دوبارہ مجلس مشاورت ہوگی. مسلم بن عقیل آئے، ہزاروں لوگوں نے بیعت کر لی. نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت تھی، وہ صحابی تھے، وہ ادب کرتے تھے آل بیت کا، انہوں نے کوئی سختی نہیں کی. حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے جوابی خط لکھا. اب وہ خط جب مکے پہنچا تو امام مکے سے نکلے. ادھر امام مکے سے نکل رہے ہیں، ادھر کوفے میں حکومت بدل گئی. حضرت نعمان بن بشیر کو معطل کر کے ایک ظالم شخص عبید اللہ ابن زیاد کو گورنری دے دی گئی. جب وہ گورنر بنا اس نے ظلم کا بازار گرم کیا اور سارے لوگ پھر گئے. جنہوں نے خط لکھے تھے وہ بھی پھر گئے، کوئی اپنی بات پہ قائم نہیں رہا. ادھر امام علی مقام سفر کر رہے ہیں، راستے میں بہت سارے واقعات پیش آئے. سب سے پہلے حر نے آپ کو روکا، مذاکرات ہوئے، پھر حر آپ کے ساتھ ہی چلتا ہے لیکن آپ کے ارد گرد فوج رکھتا ہے، آپ کو روکتا نہیں. 3 محرم عمر بن سعد نے آ کے روکا کربلا میں. عمر بن سعد کے ساتھ مذاکرات ہوئے تو عمر بن سعد نے کہا امام وقت بدل گیا ہے، جس وقت آپ کو خط لکھے گئے تھے وہ وقت اور تھا، وہ حضرت نعمان بن بشیر کی گورنری تھی، اس وقت خط لکھ، اب گورنر ہے عبید اللہ ابن زیاد، وقت بدل گیا ہے. جن لوگوں نے خط لکھے تھے وہ سارے پھر گئے ہیں، اے جڑیں کوئی نہیں، اے بے وفا. خط آپ کے پاس ہے، محکم بن طفیل کا خط آپ کے پاس ہے، اور محکم میرے لشکر میں کھڑا ہے آپ کے ساتھ لڑنے کے لیے. آپ خط دکھائیں، میں بندے دکھاتا ہوں. جو خط آپ کے پاس ہے بندہ میرے فوج میں آپ سے لڑنے آیا ہوا ہے. دل پھٹتا ہے یہ سوچ کے کہ جنہوں نے قسمیں اٹھائی تھی نا خطوں میں کہ آپ سے پہلے ہم جان قربان کریں گے، وہی ننگی تلواریں لے کے آئے ہیں امام کو شہید کرنے کے. بلا کسی کو گھر بلا کے مہمان کے ساتھ بھی ایسے کیا جاتا ہے. امام وطن میں نہیں پردیس میں. جنہوں نے خط لکھ کے پردیس میں کھینچا ہے اب وہی تلواریں لے کے کھڑے ہیں. ساری صورتحال عمر بن سعد نے سنائی تو امام علی مقام نے فرمایا ٹھیک ہے، میرا یہاں آنا اگر ان لوگوں کو پسند نہیں، حالات بدل گئے ہیں تو تم راستہ کھول دو، میں واپس مکے چلا جاتا ہوں، جہاں سے میں آیا ہوں میں واپس چلا جاتا ہوں. عمر بن سعد نے کہا میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ آپ واپس مکے چلے جائیں. کراچی میں واقعہ ہو تو پنجاب کے گورنر یا وزیر اعلیٰ سے پوچھا جا سکتا ہے، کیونکہ وہاں حکومت صوبائی حکومت اور ہے، یہاں کی صوبائی حکومت اور ہے. عمر بن سعد نے خط لکھا عبید اللہ ابن زیاد کو، امام ہمارے صوبے سے واپس مکے میں جانا چاہتے ہیں، ہماری ڈیوٹی اپنے صوبے میں ہے، جب یہ ہمارے صوبے سے نکل جائیں گے پھر اگلے صوبے والے جانے اور یزید جانے، ہماری ڈیوٹی تو اپنے صوبے میں ہے، تو تم اجازت دے دو میں راستہ کھول دوں اور امام واپس مکے چلے جائیں. جب یہ خط گورنر کو ملا، اس کے پاس بیٹھا ہوا ہے شمر تل ملا اٹھا، اس نے کہا حسین کو واپس نہ جانے دینا، اگر یہ مکے چلے گئے تو پھر مضبوط طاقت بن کے ابھریں گے، پھر یہ قابو میں نہیں آئیں گے، انہیں واپس نہ جانے دینا. اور پھر اس نے کہا عمر بن سعد تو بچپن کا دوست ہے امام حسین کا، یہ جنگ شروع نہیں کرے گا، یہ مذاکرات کرتا رہے گا، مجھے بھیجو میں جا کے جنگ شروع کرتا ہوں. اب تیسرا لشکر دے کے شمر کو بھیجا گیا. اور پتہ ہے شمر کون تھا؟ اس نے مولا علی کی بیعت کی ہوئی تھی، کئی جنگوں میں مولا علی کی طرف سے لڑتا رہا ہے، پر آج مولا علی کے شہزادوں کے خلاف ہی لشکر لے کے آیا ہے. شمر نے آ کے عمر بن سعد سے کہا تو ہٹ جا، میں کمانڈر ہوں. اگر اس وقت عمر بن سعد اپنی کرسی چھوڑ دیتا بچ جاتا،
لیکن دنیا کو چھوڑنا بڑا مشکل ہے۔ عمر بن سعد نے کہا مجھے میری مسند سے نہ ہٹاؤ، میں تیر چلاتا ہوں، میں جنگ شروع کرتا ہوں۔ اس نے پہلا تیر چلایا، بدبخت ہو گیا۔ شمر نے آ کے امام علی مقام سے کہا یا بیعت کر لیں یا مرنے کو تیار ہو جائیں۔ پہلے میں عرض کر چکا ہوں امام صرف عالم نہیں، استاذ العلماء، بحر العلوم تھے، تو آپ جانتے تھے تلوار چلانا، جنگ شروع کرنا اتنا آسان نہیں، شریعت کی روشنی، جسے شریعت کا خیال ہو۔ تو اس لیے آپ نے تجاویز دی ہیں تلوار روکنے کے لیے تاکہ امن قائم رہے۔ امام علی مقام نے کوشش کی ہے کہ امن قائم رہے، لیکن دشمن نے سوائے تلوار کے کوئی راستہ کھلا نہیں چھوڑا، پھر مجبوراً امام کو بھی تلوار اٹھانی پڑی۔ اس وقت آپ نے جب کوئی راستہ انہوں نے کھلا نہیں چھوڑا، صرف تلوار کا راستہ کھلا چھوڑا ہے، تو آپ نے فرمایا وَإِن كَانَتِ الْأَبْدَانُ لِلْمَوْتِ أُنْشِئَتْ فَقَتْلُ امْرِئٍ بِالسَّيْفِ فِي اللَّهِ أَفْضَلُ۔ جب جسموں کے مقدر میں موت کا فیصلہ لکھ دیا گیا ہے کہ آخر ایک دن دنیا سے جانا ہے، تو کیوں نہ ہم اپنی مرضی سے اپنی جان رب کے راستے میں قربان کر دیں۔ ان کان دین محمد لا یستقیم الا بقتل فجاء السیوف خذینی۔ فرمایا اگر دین رسول کو میرے خون کی ضرورت ہے تو میں خوشی خوشی اپنا خون پیش کرتا۔ پردیس ہے، پردے دار بیویاں ہیں، بلانے والے مکر گئے ہیں، کلیجہ منہ کو آتا ہے، پر امام علی مقام کی سرشاری کیسی ہے، عشق الہی کا مقام کیسا ہے۔ ہم اپنے ذہن سے کربلا کو دیکھتے ہیں، امام کی عظمتوں کو نہیں جان سکتے۔ بلا زمین میں رینگنے والی چیونٹی کیا جانے جبریل کن بلندیوں پہ رہتا ہے۔ دوبارہ عرض کر رہا ہوں، گھر جا کے سوچئے گا، ہم اپنے ذہن سے کربلا سنتے ہیں، امام تو اپنے مشاہدے سے گزر رہے تھے۔ وہ کس کیف میں تھے، وہ کس سرشاری میں تھے، ذرا امام علی مقام کا کلام سنیں۔ اللہ کی محبت میں ڈوب کے امام پڑھ رہے ہیں، ترکت الخلق فی ہوا کا، ترکت الخلق فی ہوا کا، وَأَيْتَمْتُ الْأَيَالَ لِكَيْ أَرَاكَ وَإِن قَطَّعْتَنِي فِي الْجُبِّ إِرْدًا لَمَا أَنَّ الْفُؤَادَ فِي سِوَاكَ۔ اگر میرے وجود کے 1000 ٹکڑے کر دیے جائیں تو پروردگار کو یہ ایک ٹکڑا بھی تجھ سے منہ نہیں موڑے گا، خون کا ہر ایک قطرہ تیری طرف ہی متوجہ ہوگا۔ کیا مطلب ہے؟ پہاڑ، غموں کے 1000 پہاڑ ٹوٹیں، رب سے میری توجہ نہیں ہٹا سکتے۔ کربلا سننے والوں، ہمیں تو سر درد ہو تو توجہ ہٹ جاتی ہے، ہمیں تو تھوڑی سی تکلیف ہو بندگی یاد ہی نہیں رہتی۔ کربلا استقامت کا نام ہے، کربلا رب کی بندگی سکھا رہا ہے۔ ترکت الخلق فی ہوا کا، میں نے دنیا کو چھوڑا تیری محبت میں، تیری محبت میں مخلوق سے منہ پھیر رہا ہوں۔ وَأَيْتَمْتُ الْأَيَالَ لِكَيْ أَرَاكَ، اور بچوں کا یتیم ہونا گوارا کر رہا ہوں تیرے دیدار کے لیے، چونکہ مصیبت جتنی بڑی ہوگی اجر بھی اتنا بڑا ہوگا۔ اور پھر فرمایا وَإِن قَطَّعْتَنِي فِي الْجُبِّ إِرْدًا لَمَا أَنَّ الْفُؤَادَ فِي سِوَاكَ، میرے وجود کے 1000 ٹکڑے کر دیے جائیں تیری طرف سے توجہ نہیں ہٹے گی، خون کا ہر ایک قطرہ تیری طرف ہی توجہ رکھے گا، میں غم کے وقت بھی تیری طرف ہی متوجہ رہوں گا۔ پھر 72 یا 74 لاشیں اٹھائیں، کیونکہ 10 روزہ محافل ہیں، آپ روز سنتے ہیں، یقیناً آپ نے واقعات سنے ہوں گے، اس لیے میں اس تشریح میں نہیں جا رہا۔ 72 یا 74 لاشیں امام علی مقام نے اٹھائیں، پر کوئی کتاب میں نے نہ پڑھا نہ کسی آج تک استاد یا بزرگ سے سنا کہ لاش اٹھاتے ہوئے امام کی زبان پہ کوئی شکوے کا لفظ آیا، بے صبری کا اظہار کیا، دکھ ہار گئے، امام حسین نہیں ہارے، غم ہار گئے، امام حسین نہیں ہارے، جو جوان بیٹے کی میت پر نہ رویا وہ حسین، جس نے سب کچھ کھو کے کچھ بھی نہ کھویا،
शहजादा अली अकबर से इमाम ने फरमाया, जिसने रब को पा लिया उसने खोया क्या है, और जिसने रब को खो दिया उसने पाया क्या है। जो जवां बेटे की मैयत पर न रोया वो हुसैन, जिसने सब कुछ खो के कुछ भी न खोया। दौड़ हमने भी लगाई हुई है, फलां चीज मिल जाए, फलां चीज मिल जाए। कभी ये भी सोचें, रब को खो के दुनिया तो नहीं पा रहे। क्या हमने जन्नत के बदले दुनिया की खुशियों का सौदा तो नहीं कर लिया कि जन्नत ना मिले दुनिया मिल जाए। अगर कोई ऐसा सौदा करे तो फायदे में है या नुकसान में? बहुत बड़े नुकसान में है। इमाम आली मकाम ने 72 या 74 लाशें उठाई, हिम्मत नहीं हारे, हौसला कायम, हिम्मत कायम। और जब खुद तशरीफ ले गए हैं तो उससे पहले बीवियों को आखिरी हुक्म ये दिया है, और ये उनकी किताबों में भी है। इमाम ने फरमाया, जब मेरा सर कट रहा हो कोई बीबी बाल न खोले, गिरेबान चाक न करे, चेहरा न पीटे और हाय हाय के लफ्ज न बोले, बेसब्री के अल्फाज न जबान से निकाले। मेरे नाना की शरीयत इन चीजों की इजाजत नहीं देती। मस्जिद में बैठ के पंखों के नीचे तबलीग करना जैसे मैं कर रहा हूं बड़ा आसान है। इमाम ने तो 72 लाशों के पास खड़े होके तबलीग की है। पर्देदार बीवियों को छोड़ के जा रहे हैं, तबलीग की है। सच्चा मुबल्लिग वो होता है जो गर्दशे हालात में भी अपना फर्ज अदा करता है, जो तबलीग उस वक्त भी करता है कि जब आम लोगों के हवास मुअत्तल हो जाते हैं। सच्चा मुबल्लिग वही है जो मुश्किल हालात में भी तबलीग करता रहता है। इमाम आली मकाम ने फरमाया, कोई बीबी बाल न खोले, बैन न करे, चेहरा न पीटे, मेरे नाना की शरीयत इन चीज़ों की इजाज़त नहीं देती। और हमारा ईमान है उन हस्तियों ने सब्र करके दिखाया है। फिर इमाम आली मकाम जब यजीदियों के सामने आके आखिरी खुतबा देते हैं तो उसमें फरमाया, मेरे कत्ल के बाद कयामत तक कोई ऐसा कत्ल नहीं होगा जो मेरे कत्ल से बड़ा हो। इमाम जानते थे मैं आखिरी नबी का आखिरी नवासा हूं। फरमाया, मेरे कत्ल के बाद क़यामत तक अब कोई ऐसा कत्ल नहीं होगा जो मेरे कत्ल से बड़ा हो। तुम आम कत्ल नहीं कर रहे, बहुत बड़ा कत्ल कर रहे हो, इसलिए मेरे खून से हाथ ना रंगो। ये आम कत्ल नहीं, ये नवासा रसूल का कत्ल। पर जब पेट के अंदर रिज़्क़े हराम हो तो तबलीग नवासा रसूल भी करें असर नहीं होता। तबलीग में कमी नहीं, सुनने वालों के दिलों पर ही मोर लगती। मूरख नू की पंद मोहम्मद, पत्थर नू की पाला। आरफे खड़ी कहते हैं, मूरख नू की पंद मोहम्मद, पंद नसीहत कहते हैं डंगरा नू की नसीहत। नसीहत तो इंसान को की जाती। कभी आपने भैंस को कहा सुबह उठ के फजर पढ़ा करो, मज्जा नू आख दियो नमाज पढ़िया करो। मूरख नू की पंद मोहम्मद, पत्थर नू की पाला। फरमाते हैं नसीहत इंसानों के लिए होती है, डंगरों को क्या नसीहत। जब उन्होंने इमाम की नसीहत पे गौर ही नहीं किया, ध्यान नहीं दिया, अमल नहीं किया, तो इसका मतलब है वो इंसान कहलाने के हकदार। शक्लें इंसानों वाली थी, अंदर इंसानियत कोई नहीं थी। तारीख़ शाम में है, आपका पूरा जिस्म जख्मों से भर गया, आखिरी तीर माथे की हड्डी में पैवस्त हुआ। उस वक़्त आपने जब तीर निकाला और चेहरा खून से भर गया तो आपने दुआ मांगी, अल्लाहुम्मा शहद हाउलाइल कौम, परवरदिगार इस कौम के जुल्मों पे मैं तुझे अपना गवाह बनाता हूँ। और फिर सवारी से ज़मीन पे तशरीफ़ ला रहे हैं तो दुआ मांग रहे हैं, परवरदिगार मेरे नाना की गुनाहगार उम्मत को बख्शिश अता फरमा। फिर आपने ज़ोहर की नमाज खैमों में पढ़ के आए थे, ज़ोहर की नमाज पढ़ के फिर आप मैदान में तशरीफ़ लाए थे। लेकिन आपने पसंद किया कि मेरा सर सजदे में कटे, इसलिए जब सवारी से ज़मीन पे आए हैं तो सर सजदे में रखा है और सर अक़दस सजदे में ही काटा गया है।
حدیث کی کتابوں میں آیا ہے، جس کی روشنی میں میں یہ کہہ رہا ہوں، تاریخ کی کتاب کا حوالہ نہیں دے رہا، مشکات شریف میں یہ حدیث ہے کہ جب امام شہید ہو رہے ہیں تو خود حضور کربلا میں تشریف لائے، آپ نے مشاہدہ فرمایا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس مکے میں آرام کر رہے ہیں، ان کے خواب میں حضور تشریف لائے، اور عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں میں نے دیکھا آپ کے وجود پر سفر کے آثار ہیں اور غم کے آثار ہیں، تو میں نے پوچھا یا رسول اللہ کہاں سے تشریف لا رہے ہیں؟ فرمایا شہید تو قتل الحسین آنفا، میں ابھی شہادت گاہ حسین سے آ رہا ہوں۔ بے یدہ ہی کارور، آپ کے ہاتھ میں ایک شیشی ہے، تو عرض کیا یا رسول اللہ اس میں کیا ہے؟ فرمایا میں صبح سے اب تک شہیدوں کا خون اکٹھا کرتا رہا۔ بہت سارے لوگ ہمیں کہتے ہیں، یہ ایک الگ موضوع ہے، تشریح میں نہیں جا رہا، صرف ایک نقطہ اس کا عرض کر رہا ہوں۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں صحابہ فلاں فلاں نہیں گئے کربلا میں، تو امام نے تو جاتے ہوئے نہیں کہا میرے ساتھ چلو ورنہ سارے چلتے، اور آپ جنگ کے لیے نہیں نکلے ورنہ سارے چلتے۔ تو یہ حضرت عبداللہ بن عباس اہل بیت میں سے ہیں جو خواب دیکھ رہے ہیں، یہ گئے تھے کربلا میں، یہ تو مکے میں تھے، تو انہیں شہادت کے بعد حضور خواب میں ملے ہیں، تو کیا آپ ناراض ہوئے ہیں تو کیوں نہیں گیا کربلا؟ ناراض ہوئے ہیں؟ حضور ناراض نہیں ہوئے۔ اس کا مطلب ہے عبداللہ بن عباس اہل بیت میں بھی ہیں، کربلا نہیں گئے، پھر بھی حضور انہیں اپنا دیدار کروا رہے ہیں اور شہادت حسین کی خبر دے رہے ہیں، ناراض نہیں ہو رہے کہ تو کیوں نہیں گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے جو نہیں گئے وہ رخصت پہ عمل کر رہے تھے، جو شہید ہوئے ہیں وہ عزیمت پہ عمل کر رہے تھے۔ حضور جانتے ہیں کہ جو رخصت پہ عمل کر رہے ہیں وہ بھی شریعت پہ عمل کر رہے ہیں۔ صحابہ سارے مجتہد تھے، اور ایک مجتہد دوسرے مجتہد کی بات ضرور مانے، یہ اس مجتہد پہ فرض نہیں ہے، اس لیے حضور ناراض نہیں ہوئے کہ تو کیوں نہیں گیا۔ اس کی زیادہ تشریح نہیں کرنا چاہتا، یہاں گفتگو سمیٹنا چاہتا ہوں۔ ایک شیشی میں سارے شہیدوں کا خون، شیشیاں کتنی تھی جن میں حضور نے خون جمع کیا؟ حور کا خون بھی اسی میں جس میں اپنی آل کا خون، حور برادری میں، خاندان رسول میں سے تھا۔ کتنے شہید ایسے ہیں جو خاندان رسول میں سے نہیں، پر سب کا خون ایک شیشی میں کیوں جمع کیا؟ جو محبت میں ساتھ ہیں، مشکل میں ساتھ ہیں، انعام کے وقت بھی ساتھ ہیں۔ بس اسی پہ گفتگو سمیٹنا چاہتا ہوں۔ المرء مع من احبا، آدمی دنیا میں جس سے محبت کرتا ہے حشر کے دن حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ 10 محرم کو شکر کا شربت بنا کے ختم دلایا، تو آپ کے والد گرامی خواجہ ضیاء الدین بنگلے میں دوپہر کا وقت کیلولہ کر رہے تھے۔ حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ نے شکر کے شربت پہ ختم دلایا، تو ادھر خواب میں حضرت خواجہ ضیاء الدین سیالوی کو بشارت ملی، اٹھے، فرمایا قمر الدین کو بلاؤ۔ خواجہ صاحب حاضر ہوئے تو آپ نے فرمایا ابھی خواب میں امام حسین تشریف لائے تھے اور فرما رہے تھے قمر الدین نے بڑا میٹھا شربت بھیجا ہے، کوئی اخلاص سے بھیجے وہاں پہنچتا ہے، ریاکاری نہ ہو، نمائش نہ ہو، اخلاص نہ ہو وہاں، اور شریعت کی پابندی ہو۔ اپنے گھروں میں ختم دلائیں امام علی مقام کا، کسی مسجد کی خدمت کر دیں ان شہیدوں کی طرف سے، کسی دینی درسگاہ کی مالی مدد کر دیں شہدائے کربلا کی طرف سے، محلے میں کوئی غریب ہے، برادری میں کوئی غریب ہے، اس کی مالی مدد کر دیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے، قرآن خوانی کریں، نفل پڑھ کے ایصال ثواب کریں، صدقہ و خیرات دیں، یا پھر روزہ رکھ کے، نفلی روزہ رکھ کے ایصال ثواب کریں۔ یہ سارے طریقے جائز ہیں، ان سے وہ خوش ہوں گے، لیکن خدا را کوئی ایسا کام نہ کریں جو ان کے مقصد کے خلاف ہو۔
امام ربانی نے مکتوبات شریفہ میں فرمایا ہے کافروں کی صحبت سے بھی بری صحبت ہے بد مذہبوں کی۔ آپ فرماتے ہیں بد مذہبوں کی جو صحبت ہے، مجلس ہے، وہ زیادہ نقصان دیتی ہے۔ عشاء کی نماز آپ نے پڑھی، اس میں دعائے قنوت بھی پڑھی ہوگی، نخلو و نترکو من یفجرک، یا اللہ جو تیرے حکم توڑے گا ہم اسے چھوڑ دیں گے، جو حضور کا ہے وہ ہمارا ہے، جو حضور کا نہیں وہ ہمارا۔ محبت شریعت کی پابند ہو تو اللہ اور اس کا رسول راضی ہوتا ہے، محبت منہ زور ہو، محبت منہ زور ہو، شریعت کی حدوں کا خیال ہی نہ رکھے تو اللہ اور رسول کی بارگاہ میں ایسی محبت کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان ہستیوں کے فیوز و برکات سے مستفید فرمائے۔ ان الفاظ پر ہی گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ الہ العالمین، اس محفل پاک میں تلاوت، ثنا خوانی، بیان جو اعمال حسنہ کیے گئے انہیں تیری پاک بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، درجہ قبولیت عطا فرما۔ یہ سب بہانے ہیں تجھے راضی کرنے کے، الہی ہمیں اپنی رضا عطا فرما۔ یہ سب اعمال حسنہ تیری رضا حاصل کرنے کے بہانے ہیں، الہی ہم پہ راضی ہو جا اور اپنے فضل و کرم سے اعلیٰ اجر و ثواب مرتب فرما۔ جملہ اعمال حسنہ کا ثواب سید العالمین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں ہدیتاً تحفتاً پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ آپ کے توسل و تصدق سے تمام انبیاء کرام، خلفائے راشدین، آل اطہار، والدین رسول، ازواج رسول، اولاد رسول، اصحاب رسول، اولیاء امت رسول، سب کی بارگاہ میں درجہ بدرجہ پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ خصوصیت کے ساتھ شہدائے کربلا کو ایصال ثواب کرتے ہیں، قبول فرما، اور بالاخص سرکار سید الشہداء شہزادہ گلگوں قبا امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ الہی ہم سب غلاموں کی طرف سے یہ تحفہ شہدائے کربلا کی بارگاہوں تک پہنچا دے، ان کی توجہات کریمانہ ہم سب کو نصیب فرما۔ حاضرین محفل کے آباء و اجداد کو ایصال ثواب کرتے ہیں، قبول فرما۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ الہی ہم نے سوالی بن کے تیری بارگاہ میں ہاتھ پھیلائے ہیں، تو کریم ہے، ہمارے حال پہ کرم فرما۔ جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، جو بے روزگار ہیں انہیں برکت والا رزق عطا فرما، جو تنگ دست ہیں انہیں فراغی عطا فرما، جو مقروض ہیں قرض سے نجات عطا فرما، آسانیاں عطا فرما، ہمارے گھروں میں امن و سکون عطا فرما، خیر و برکت عطا فرما۔ الہی ہمارے بگڑے ہوئے حالات کو سنوار دے، ہمارے بگڑے ہوئے معاملات کو بہتر فرما دے، آنے والے دنوں میں ہمارے لیے خیر رکھ دے، دکھا دے کہ جب تو کرم کرتا ہے تو کس طرح حالات بدل جاتے ہیں۔ یا اللہ اپنی رحمت کا نظارہ کروا دے۔ اے کریم تیری بارگاہ میں فریاد ہے، فریاد ہے، فریاد ہے، اہل فلسطین کو ظالموں کے ظلم سے نجات عطا فرما، مقبوضہ کشمیر کو آزادی عطا فرما، پاکستان کو استحکام عطا فرما، عالم اسلام کی خیر فرما، اسلام کا بول بالا فرما، اتحاد عالم اسلام، نفاذ اسلام اور غلبہ اسلام کی منزل جاں فضا نصیب فرما۔ جن دوستوں نے یہ 10 روزہ محافل کا انتظام کیا ہے انہیں اجر عظیم عطا فرما۔ ہمیں امام علی مقام کے اسوہ مبارکہ پہ عمل کی توفیق عطا فرما۔
تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضی سوزے صدیق دے۔ وصلی اللہ تعالی علی رسولہ خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔